اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سلسلہ ہے ہمارا مثالی معاشرہ، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کے اندر نگران شورا سے ایک انتہائی اہم موضوع سے متعلق سوالات بھی کریں گے اور ان سے ہم رہنمائی بھی دیں گے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے عبادت گزار کون۔ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو فرائض ادا کر رہا ہے، جو واجبات ادا کر رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، یا تسبیح ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے اور ذکر اللہ کر رہا ہے، یہی عبادت گزار ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی شخص عبادت گزار ہوتا ہے؟ اور عبادت کی کیا کیا جہات اور ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں؟ انشاءاللہ اس سے متعلق ہم نگران شورا سے سوال کریں گے۔ ابتدائی سوال حضور، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آج جس پہلو کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، اس پہلو کو بیس بنا کر لوگ جو نوافل ادا کر رہے ہیں، یا جو فرائض ادا کر رہے ہیں، یا جو سنتیں ادا کر رہے ہیں، ان میں سستی کرنے لگ جائیں گے اور دوسری طرف جو ہے وہ مائل ہو جائیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ابتدا تو یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے تقسیم کی ہی نہیں ہے جی کہ آیا عبادت سے کون کون سی عبادات ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ عبادت کا اگر مفہوم سمجھ لیا جائے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں جی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے سوالات کے جوابات شاید اسی میں ہی کور ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی میرے سامنے عبادت سے متعلق کافی تعریفات ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر ان تمام تر تعریفات کو یکجا کر کے، یا یوں سمجھے تمام تر تعریفات میں کا خلاصہ کوئی آسان کر کے اگر بیان کیا جائے تو کہ عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کو، ٹھیک ہے، اور اس میں ثواب کی نیت ہوگی، یعنی اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا ہوگی تو پھر ثواب بھی ملے گا۔ صحیح۔ تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے یہ عبادت ہے۔ تو ایک عبادت کے معنی کو سمجھنے کے بعد کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، تو اللہ کی رضا والے کام کو عبادت کہتے ہیں۔ اب آپ تقسیم کرتے جائیں کہ اب عبادت، یہ کام بھی عبادت، یہ کام بھی عبادت، یہ کام بھی عبادت، اور جب تک ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہیں گے تو وہ کام عبادت، ورنہ جو کام بظاہر عبادت ہی نظر آ رہا ہے لیکن اگر وہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، وہ کام ریاکاری کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کو عبادت تو دور کی بات، ثواب تو دور کی بات، اس پر تو عذاب اللہ ملے گا، ہے نا۔ اگر ریاکاری کی نیت سے اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے، ریاکاری کی نیت سے کوئی صدقہ بھی کر رہا ہے، ریاکاری کی نیت سے کوئی نیک کام کر رہا ہے، تو ریاکاری کے تو وہ عذاب کا استحقاق ہے نا، اس پر عذاب کا مستحق ہے۔ ایسی بات۔ تو اللہ کی رضا کی جو نیت ہے نا، جی، یہ آپ کے اس عمل کو عبادت بنا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب عبادت کا تصور سامنے آتا ہے نا تو پھر یہ کہ کوئی بندہ اس کو کرے گا نا اس کو چھوڑ دے گا، اس کو کرے گا اس کو چھوڑ دے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آج کے سلسلے کے بعد ہمارے کئی ایسے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے جو کئی کام شاید نہیں کر سکتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بھی عبادت ہے۔ صحیح۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ پتہ چل جائے کہ تلاوت اور نماز اور ان خاص امور کے علاوہ جی بھی اور چیزیں جو عبادت ہیں۔
ان کو تھوڑا ڈیفائن کریں. جیسے مثال کے طور پر حضور کلمہ طیبہ کا ورد کرنا اس کو لوگ عبادت سمجھیں گے, آیت کریمہ کا ورد کرنا اس کو بھی لوگ عبادت سمجھتے ہیں. یوں ہی اگر کوئی تہجد پڑھ رہا ہے, اشراق چاہ استرابین پڑھ رہا ہے, اس کو بھی جو ہے وہ لوگ عبادت سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی درخت لگا رہا ہے تو اس کو شاید کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی عبادت کر رہا ہے. یوں ہی اگر کوئی پانی کا کنواں کھدوا رہا ہے اور اس کی نیت ہے کہ میں اس کو وقف کر دوں گا, تو اس کو اگر کوئی بندہ دیکھے یار یہ پانی کا کنواں کھدوا رہا ہے, تو اس کے بارے میں شاید کسی دیکھنے والے کا ذہن یہ نہیں بنے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے. تو اس کی کچھ ڈائمنشنز کو مزید ذرا کھول کر بیان فرمائیں کہ یہ کام بھی عبادت میں شامل ہو سکتے ہیں, جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہوں, جو ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں سے ملنے جلنے کے اعتبار سے ہوں, اور وہ بھی عبادت بن سکیں. کچھ ان کے حوالے سے بھی بیان فرمائیں. دیکھیے سلمان بھائی, صدقہ جو ہے نا ہمارے عموماً ثواب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, عبادت کے طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے. صدقہ جو لفظ ہے نا یہ ہے. اب جب ہم کہیں گے نا صدقہ, تو ہمارے یہاں ایک تصور بنتا ہے کہ وہ روپیہ دینے کا نام ہے صرف. صحیح بھائی آپ صدقہ کیا کرو, صدقہ کیا کرو. اب صدقہ کیا کرو تو یہ آئے گا کہ پیسہ دیا کرو, پیسہ دیا کرو. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. راستے سے پتھر, کانٹا اور ہڈی ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. اپنے ڈول سے, یعنی اپنے برتن لے لیں, ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جب ہم اس طرح غور کرتے ہیں نا, تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو جو سمجھے کہ نیکی کمانے کے اور اس طرح عبادات کے ثواب پانے کے تو اتنے ذریعے ہمیں بیان کیے گئے ہیں کہ, لیکن آپ کی بات درست ہے کہ ہمارے نارملی طور پر جب جیسے کہتے ہیں رجب المرجب کا مہینہ ہے کہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ. صحیح. تو عبادت کے بیج بونے کا مہینہ, تو اب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ, تو اب اس میں عبادت کی جو تقسیم ہے وہ بھی سامنے ہونا تو بندہ زیادہ کرتا ہے. تو یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں کہ اگر ایک مسجد کے اندر ایک شخص بیٹھا باہر شریعت کھول کر یا فتاوی رضویہ کھول کر اس میں سے مسائل سیکھ کر اپنے فرض علوم پورے کر رہا ہے اور علم دین حاصل کر رہا ہے, تفقہ فی دین والی عبادت میں وہ مصروف ہے, تو اور ایک شخص نفل پڑھ رہا ہے جبکہ اس کے اوپر فرض علوم بھی اس پر سیکھنے واجب فرض ہیں, ٹھیک, مگر ان کو ترک کر کے محض نفل نماز پڑھ رہا ہے. تو دیکھنے والے کو تو یہ ہوگا کہ یہ ایک محض ایک فقہ کی کتاب پڑھ رہا ہے, بارے شریعت پڑھ رہا ہے, تو وہ اس نفل پڑھنے والے کو ہی عبادت گزار تصور کرے گا کہ یہ کوئی نیک آدمی ہے. یا وہ کونے میں بیٹھ کر صرف تسبیح پڑھ رہا ہے, تسبیح کے دانے پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا اللہ قبول کرے تو اس کا بھی اپنی جگہ ثواب ہے. ایسی بات, سبحان اللہ کہہ رہا ہے, الحمدللہ کہہ رہا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے, درود پاک پڑھ رہا ہے, تو اس کا ایک اپنی جگہ ثواب ہے. لیکن ایک ہمارے عموماً کیٹیگری اسی طرح ہے, اور کوئی لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں کوئی ہلکا لگا کر بیٹھے ہیں, تو وہ کہیں گے کہ یہ مطلب یہ کوئی جیسے عبادت نہیں کرے, حالانکہ وہ علمی مذاکرہ کر رہے ہیں آپس میں, علم دین کی مسئلے تکرار کر رہے ہیں. مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا. جی, امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوتیلے والد ہیں. تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ رات بھر یوں ٹیک لگا کر, ایک گمان کرتا ہوں, ایک ٹیک لگا کر لیٹے رہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نفل نمازیں پڑھتے رہے. فجر کا وقت شروع ہوا تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بستر چھوڑا اور وہ نماز کے لیے نیت باندھنے لگے. تو اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لقمہ دیا کہ حضور سوئے ہیں, وضو تو کر لیں. تو یہ ہمارے استاد صاحب ہمیں یہ سنایا کرتے تھے, اللہ اکبر, وضو تو کر لیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں سویا کب ہوں, میں لیٹا رہا ہوں اور میں نے نیند نہیں کی ہے, اور رات بھر
میں مسائل پر، مسائل شریعہ، مسائل دینیہ پر غور کرتا رہا ہوں، اور میں نے آج کی رات میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے 1000 مسائل نکالے ہیں، اللہ مسائل کا حل نکالا، یعنی استنباط کیا اس کو، یہ استخراج کیا، جی تو وہ نکالے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام محمد کی رات میری رات سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور طرف جاتے ہیں، جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے جاتے ہیں، اور بازار میں جا کر کہتے ہیں کہ لوگوں تم یہاں ہو، وہاں مسجد میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام دوڑے مسجد کی طرف، اور واپس آ کے کہنے لگا ابو ہریرہ وہاں تو ایسا کوئی معاملہ ہم نے نہ دیکھا۔ تو کہا پھر کیا دیکھا؟ کہا تو 2 حلقے تھے، ایک ذکر کا حلقہ تھا اور ایک علم دین سیکھنے کا حلقہ تھا۔ تو کہا جو علم کہ ہم وہاں گئے تو کیا ہو رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں کچھ لوگ سیکھنے سکھانے کی باتیں کر رہے تھے، یعنی علم دین کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو نبی پاک کی میراث ہے۔ ایک اور روایت سنیے، یہ سارے مضامین عرض کر رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آپ ملاحظہ فرماتے ایک طرف لوگ علم دین حاصل کر رہے، ایک طرف ذکر کا حلقہ لگائے۔ آپ یہ کہتے ہوئے علم دین کے حلقے میں تشریف لے کے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہمارے یہاں عموماً اس طرح کے تصورات کم ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے نا، جی جبکہ وہ درست نہیں پڑھ رہا مگر وہ عبادت گزار کہلاتا ہے، اور ایک شخص کہیں کونے میں مدنی قاعدہ بیٹھ کر الف با تا ثا یوں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور علم دین حاصل کر رہا ہے، اپنے قرآن کو درست کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، تو یہاں بھی لوگ فرق کر دیں گے کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں۔ لہٰذا یہ بات ہمارے گوش پیش نظر ہونی چاہیے کہ فرض افضل ترین عبادت ہے، جی کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے جتنا میرا قرب پاتا ہے کسی اور عبادت کے ذریعے نہیں پاتا۔ جی تو فرائض جو بھی ہم پر ہیں وہ ادا کرنے، سبحان اللہ، کہ اس کا ترک کرنے پر عذاب جی بلا اجازت شرعی، جو شرعی اس کے احکام ہیں۔ دوسرا ہے آپ کا یہ واجبات، جی ان کا علم حاصل کرے کہ میری زندگی میں جو عبادات ہیں ان میں کون سی فرض ہے کون سی واجب ہے، اور پھر اس فرض اور واجب کا تعلق صرف مسجد کی 4 دیواری سے نہیں ہے، ٹھیک، کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے گھر میں بھی آپ پر فرض اور واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے گھر میں اس کا تعلق نہ نماز سے نہ روزے سے ہے، اللہ، مگر اس میں جیسے نان نفقہ واجب ہے شوہر کے اوپر، ایسی بات ہے نا، تو گھر کی 4 گھر کا ہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حلال روزی کمانا اس پر لازم ہے، حرام روزی سے بچنا اس پر لازم ہے، بالکل، حرام کمائے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو اب اس کو اپنی روزی کے معاملے میں علم حاصل کرنا، اس پر کہ حرام سے بچے فرض ہو جائے گا جو یہ کما رہا ہے، تو یہ سب مارکیٹ کے باہر ہے، کیونکہ مسجد میں تجارت کرنی نہیں ہے اس نے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ میری زندگی میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں، کون کون سی چیزیں واجب ہیں، ان کو لے کر چلے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت اچھی انداز سے یہ عبادت کے تصور کو سمجھ سکے گا۔ مدینہ آپ کے مدنی پھولوں کا اگر کنکلوژن نکالا جائے تو یہ بنے گا کہ جو علم دین حاصل کر رہا ہے اور قرآن کریم درست طریقے سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا تو میں ایک فہرست بیان کروں گا واہ سبحان اللہ عبادت کی۔ مدینہ 2 کالز ہیں ہمارے پاس، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی اطہر اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، مثالی معاشرہ سلسلہ میں آج جو عنوان ہے عبادت گزار کون، میں عرض کی خدمت یہ ہے کہ اگر ہم دعوت اسلامی کے مشتبار مدنی ماحول میں آتے جاتے رہے تو الحمدللہ عبادت کا مفہوم سمجھنے میں آسانی رہے گی، اور دوسرے لفظوں میں وی ہیو ٹو ریویو آور لائف سٹائل۔ اگر ہمارے زندگی کا انداز تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا، اور جو قیود و حدود شریعت نے متعین کی ہیں اس میں اگر ہم کام کریں گے ہماری دنیا بھی چلتی رہے گی اور دنیاوی امور ہمارے عبادت کے سانچے میں ڈل جائیں گے۔ اس کے لیے عرض خدمت ہے اگر نگرانی شورا مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب عطا فرما دے، اعتکاف آ رہا ہے 1 ماہ کا، اس کی مدینہ دعوت ہو جائے تو ہمارے لیے الحمدللہ مدنی ماحول کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔
اور شیخ طریقت کی زندگی ہمارے لیے اس وقت بہترین نمونہ ہے. انشاءاللہ اس کی ہم پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے تو بغداد سے ہوتے ہوئے مدینہ اور انشاءاللہ کامیابی کی طرف سفر جاری رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو مدنی ماحول میں جینا اور مرنا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ نے رہنمائی بھی اچھی کی، سوال بھی کیا، رہنمائی بھی آپ نے بیان کی. اور اس میں اگر مدنی انعامات کا تذکرہ کر لیا جائے کہ اگر مدنی انعامات میں مدنی قافلہ بھی شامل ہے، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام شامل ہیں، تو ایک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور مجموعی طور پر جرنل ایک عاشقان رسول کے لیے مدنی انعامات ہمیں عطا کیے گئے ہیں. اور یہ اسلامی زندگی گزارنے کا گویا کہ ایک طرح سے ایک طریقہ بھی ہے اور اس میں رہنمائی بھی ہے. اس کے مطابق بھی زندگی گزارے تو الحمدللہ اس میں عبادات ہی عبادات ہیں، عبادات ہی عبادات ہیں، عبادات ہی عبادات ہیں. اور نام دیے گئے کہ کون کون سی عبادات ہمیں کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس سے فرائض، واجبات، دیگر مدنی پھول بھی ملیں گے، عمل کا جذبہ بھی ملے گا. نیز یہ کہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے الحمدللہ مدنی انعامات میں موجود کئی مدنی انعامات پر عمل ہو جاتا ہے اگر ہم 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کر لیتے ہیں. تو سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نگران شورا، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے میرا، میں نیک بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ نیک بننے کا نسخہ یہ امیر سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس نسخے پر عمل کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد آپ کو ملے گی اور وہ ہے مدنی انعامات. اور مدنی انعامات پر عمل کرنا یہ انشاءاللہ نیک بنائے گا. میں ساتھ ایک اور مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ اس میں جو ہے نا وہ موٹیویشن بہت ضروری ہوتی ہے کسی کام کو کرنے کے لیے اور اپنے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا کرنے اور اپنے اندر اصلاح کا جذبہ باقی رکھنے کے لیے ذہن کا بنتے رہنا بہت ضروری ہے. ذہن کے بنتے رہنے کے لیے بیان، نیکی کی دعوت اور اللہ کے نیک بندوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات یہ بہت ضروری ہوتے ہیں. اس کے لیے میں مدنی مذاکرے کی آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ مدنی مذاکرے دیکھیں، کل ہفتہ کل بھی مدنی مذاکرہ ہے، انشاءاللہ اتوار کو بھی مدنی مذاکرہ. اتوار کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ہے اور اس سلسلے میں انشاءاللہ اتوار کو عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا، جلوس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوگا. تو یہ چیزیں اس کے سننے سے، شرکت کرنے سے، غور کرنے سے آپ خود دیکھیں گے. یعنی اگر ہم صرف سلسلہ اس عنوان پر کر لینا کہ مدنی مذاکرے سے کس کس کو عبادت کی توفیق ملتی گئی اور وہ کتنا اس کا دل کھلتا گیا، تو شاید ہمارے کئی سلسلے ہو جائیں گے اور کالوں کا شاید تانتا بندہ رہے گا کہ میں مدنی مذاکرے سے میرا یہ درست ہوا، یہ درست ہوا. کیونکہ مدنی مذاکرے میں جذبہ بھی ملتا ہے، مدنی مذاکرے میں احساس بھی ملتا ہے اور مدنی مذاکرے میں مسائل کا حل بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو یہ بہت ایک کمپاؤنڈ ہے بہت خوبصورت سا جو پراپر ایک افیکٹو میڈیسن کی صورت وہ اختیار کرتا ہے. اور یہ پورا کمپاؤنڈ اگر ہم مطلب کہ مدنی نسخہ اگر ہم ایز اے دوائی کے طور پر لے لیں، مدنی دوائی کے طور پر، تو کئی گناہوں کی بیماریاں نہ صرف دور ہوں گی بلکہ انشاءاللہ عبادت کی اور نیکی کی توفیق بھی ملے گی. یہ ڈیول فائدے ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا میں عرض کر دوں، ایک ہوتا ہے دوائی کھائیں نا تو کمزوری بیماری دور ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ وہ دوائی بیماری بھی دور کرتی ہے، وہ دوائی طاقت بھی دے رہی ہے. یعنی ایک ہی دوائی دو کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بزرگوں کی گفتگو یا بزرگوں کے مدنی پھولوں میں نا یہ دونوں فوائد ہوتے ہیں کہ ایک ہی زبان سے نکلے ہوئے ارشادات آپ کو گناہ سے نفرت بھی دلا رہے ہوتے ہیں اور وہی بیانات وہی ارشادات دوسری طرف آپ کے لیے نیکی کے راستے بھی کھول رہے ہوتے ہیں. جیسے پرندہ دو پر اڑتا ہے نا، واہ، ایک پر تو نہیں اڑتا. ایسی بات. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی زبان سے نکلے کلمات سے ہی ہمیں دو پر ملتے ہیں، سبحان اللہ، جس سے جنت کی طرف پرواز ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدینہ. جی ایک کال اور شامل کرتے ہیں.
سلسلہ مثالی معاشرہ ماشاء اللہ عز و جل اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے۔ اللہ عز و جل نگران شورا کو شاد و آباد رکھے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ سلسلہ پچھلے جمعۃ المبارک کو کیوں نہیں ہوا اور لبیک سلسلہ بھی نہیں ہوا، اس کی وجہ ارشاد فرما دیجیے۔ اور سلمان اتاری کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نگران شورا کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اس کا راز بھی بتا دیجیے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کچھ لوگ صرف نوافل پڑھنے کو ہی عبادت سمجھتے ہیں، تو کیا مدنی چینل دیکھنا بھی عبادت ہے؟ اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ اتنے سارے سوالات آپ نے فرمائے تو آپ بھی کوئی 3 دن کے مدنی قافلے کی فیس عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو اصل میں پچھلے جمعہ کو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ شروع ہوا تھا جمعہ کی نماز سے۔ تو یہ ہمارے تقریباً 2-2.5 ماہ میں مدنی مشوروں کا ایک سلسلہ رہتا ہے، پیشگی تاریخیں ہوتی ہیں۔ تو پچھلے تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے مدنی مشورے میں یہ تاریخیں طے ہو جاتی ہے ہماری مدنی مشورے کی، یعنی اگلا یہ مدنی پھول ہمارے جائیں گے تو یہ اگلے مدنی مشورے کے مدنی تاریخیں طے ہوں گے۔ اصل میں جدول بناتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی جی، اور ملک بھر کا بیرون ملک کا جدول بنتا ہے، تو وہ پھر اسی کے مطابق پھر وہ مجھے بھی یہاں ہونا ہے اور اراکین شورا کو بھی یہاں ہونا ہے، دیگر ذمہ داران کو بھی ہونا ہوتا ہے، تاکہ یہ مدنی مشورے پھر ہم کوشش کرتے ہیں خاص کر کہ اگر ممکنات میں سے ہو تو امیل سنت بھی ہوں، تو یہ زیادہ شہزادے بڑے شہزادے ہوں تو یہ زیادہ مطلب کہ ہمارے لیے افیکٹو اور مشورے تھے۔ تو اس لیے اب وہ اتوار کو بھی مدنی مشورہ تھا، جمعہ کو مدنی مشورہ تھا، ابھی ہم میرا خیال ہے بدھ کو نماز عصر پر میں فارغ ہوا ہوں، تو یہ تھا۔ اور دوسرا یہ کہ سلمان بھائی ساتھ ہوتے ہیں، سلمان بھائی ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک اور بھی سوال کیا تھا انہوں نے، نوافل والا ہے۔ نوافل تو بے شک نوافل بہت ثواب والے ہیں، بہت ثواب ہے۔ اشراق چاش کے نوافل کے اپنے ثواب ہیں، اور اوابین کے نوافل کا بہت ثواب ہے، اور رات اور تہجد تو وہ نوافل میں جو تہجد کا جو ذکر اس کی جو فضیلت ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو وہ نوافل نمازوں کا بے حد ثواب ہے۔ اوابین کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الحاجات پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے فوائد بھی ہیں اور اس کے فضائل بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نفل نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، معاذ اللہ یقیناً فائدہ ہوتا ہے، بلکہ فائدہ میں آپ کو یوں عرض کروں نا کہ وہی حدیث قدسی آپ کو دوبارہ میں بیان کر دیتا ہوں اللہ اللہ۔ کہ بندہ فرائض کے ذریعے جتنا میرا قرب پاتا ہے کسی اور عبادت کے ذریعے نہیں پاتا، ٹھیک ہے؟ پھر نوافل کے ذریعے وہ مزید میری محبت میرا قرب پاتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ حدیث قدسی کا پورا ایک مضمون آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو فرائض کی اپنی امپورٹنس ہے، وہ بہت بڑی امپورٹنس ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ فرض ایک ایسی عبادت ہے کہ میں نے اگر آپ کو کوئی قرضہ دیا ہے اور آپ مجھے میرا قرض نہیں لوٹا رہے، اور قرض لوٹانے کے بجائے آپ مجھے تحفے دیے چلے جا رہے ہیں، تو میں کہوں گا ابھی تحفے تو اچھے لگتے ہیں لیکن مجھے میرا قرض تو دو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر فرض ہے وہ گویا کہ ایک طرح سے قرض ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی بارگاہ سے آیا ہوا جو ہم پر فرض ہے وہ ادا کرنا ہے۔ ہم فرض ادا کریں گے، اور فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ہم نوافل بھی پڑھتے چلے جائیں، نوافل بھی نہ چھوڑیں۔ کئی ایسے مستحب عبادات ہیں کہ جن کی بڑی، جیسے کہ سورہ آپ وہ لے لیں، آیت الکرسی لے لیں، نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان خالی موت ہی رکاوٹ ہے، وہ مرتے جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تسبیح فاطمہ یہ بھی مستحب عبادت ہے۔ اسی طرح اور جمعۃ المبارک کے روز کئی سورتیں، یاسین شریف، سورہ دحقہ ہے، اور سورہ کہف وغیرہ بہت ساری سورتیں جس کے پڑھنے کے اپنے فضائل ہیں۔ خود سورہ یاسین پڑھو تو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب، سبحان اللہ۔ سورہ اخلاص 3 بار پڑھو تو پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نوافل اور یہ مستحبات
یہ دیگر تسبیحات، اب یہ جیسے دورہ حدیث شریف میں جو امیر سنت جو ختم بخاری پر جو بیان فرمایا، اور اس میں جو آخری بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے کہ وہ کلمات جو زبان پر بھاری اور میزان پر زبان پر ہلکے اور میزان پر بھاری ہیں، جی، تو وہ جیسے میزان کو کلمات بھر دیں گے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، زبردست کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کا فضل پانے کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں، تو ان کو مطلب ہماری گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نوافل یا مستحبات یہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے، اس کی واقعی امپورٹنس ہے. ہم یا جو بیان کرنے آئے ہیں وہ یہ کہیں کہ محض چند ایک چیزوں کو ہی عبادت نہ کہا جائے. ہمارا دین جو ہے نا یہ اوورآل ہمارے لیے جو ایک زندگی کا جو پورا ایک نصاب دے رہا ہے، سلیبس دے رہا ہے، اس کو اگر دیکھیں تو قدم قدم پر ہم عبادت کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں اور عبادت کا بیج بو سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ یاد رکھیے گا. مدینہ حضور جیسے اپنے مدنی مشوروں کا بتایا، اور ابھی 8 تاریخ کو آپ کا یوگینڈا میں بیان بھی ہے، تو اس طرح یہ بیک ٹو بیک مصروفیت سے اس سے بندہ تھک نہیں جاتا اور پرسنل لائف ڈسٹرب نہیں ہوتی اس سے؟ مطلب یہ کہ ڈسٹرب سے مراد کیا آپ کی؟ بندہ مطلب ظاہر سی بات ہے گھر والوں کو ٹائم اگر کم دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، یا دیگر مصروفیات میں زیادہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو تھک جاتا ہے، بندہ نڈھال ہو جاتا ہے. بس یار شکر ہے. جیسے مدنی مشورہ ختم ہوا تو اب جیسے میرے جیسا بندہ تو کیا بولے گا، چلو یار 4 دن کام کیا ہے، اب 2 دن تو بندہ جو ہے وہ سکون کے گزارے، تھوڑا آرام سے موبائل بھی بند کر دیں، واٹس ایپ بھی بند کر دیں، نیٹ بھی نہ کھولیں، مطلب کچھ بھی نہ آئے، اور جس نے رابطہ کرنا ہے وہ 2 دن بعد ہی رابطہ کرے. 4 دن اتنا کام کر لیے. اعلیٰ حضرت مصرے سے جواب دے دو. سبحان اللہ. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اس میں اتنا تھکن وغیرہ کا نہیں ہوتا. اور آج کل اپنے سلمان بھائی یہ کام جو ہے نا دین کا کام یہ مشکل نہیں رہا. وہ مانتا ہوں کہ نفس زیادہ حاوی ہو گیا ہے، لیکن جو پہلے دقتیں تھیں نا دین کے کام میں، دقتیں تھیں، تکالیف تھیں، وہ نہیں ہے. سفر آسان ہے، آپ کو کھانے پینے میں سہولتیں میسر ہیں، اور سونے جاگنے میں آپ کو سہولتیں میسر ہو جاتی ہیں. اور ایک آدمی نارملی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ لوگ 12 گھنٹے 15 گھنٹے پیسہ کمانے کے لیے بھی روزانہ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں. ایسی بات. اچھا، روزانہ کی بنیاد پر کام یوں کرتے ہیں کہ 2 3 5 سال تک ملک سے باہر رہتے ہیں، بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں، ماں باپ سے دور رہتے ہیں، وہ بھی تو کچھ کر ہی رہے نا. تو نارملی یہ کہ ضرورت اور اہمیت یہ آپ کے لیے راستے کھولتی ہے. تو دعوت اسلامی کا چونکہ مدنی کام اتنا ہے اور 104 شعبے ہیں، سبحان اللہ، اور دنیا کے تقریباً ممالک کے اندر دعوت اسلامی پہنچی ہے، جہاں نہیں ہے وہاں پر پہنچانا ہے، وہاں پر جانا ہے، وہاں پر مدنی کام کے لیے راستے ہموار کرنے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ سارے کام جب آپ نے کرنے ہیں اور پھر اس کے لیے پورا ایک نظام بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ مرکزی مجلس شورا اور دیگر ذمہ داران اور یہ سب ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے آپ کو اپنے وقت کو تو مختص کرنا ہی پڑے گا. ڈیووٹیڈ ٹائم آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے. مگر سونے کے ٹائم پر سونا مل جاتا ہے، کھانے کے ٹائم پر کھانا مل جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھلا کرے، گھر والوں کی طرف سے بھی جب ایک کوپریشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ ان کو اجر و ثواب عطا کرے، آمین، تو ہو جاتا ہے، اللہ کی کرم سے ہو جاتا ہے. بلکہ آسانی ہے. سچی بات تو یہ ہے، دقتیں تو ان کے لیے تھی جنہوں نے عرب کے ریتوں پہ گھوڑے باندھے تھے، اللہ، جن کو پانی کے لیے بھی اونٹ نہر کرنے پڑتے تھے اور اس میں سے پانی نکال کر پیا جاتا تھا. دقتیں ان کے لیے تھیں جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے تھے آقا پانی نہیں ہے، اور پھر انگشت مبارک سے چشمے بہہ نکلتے تھے. اور دقتیں ان کے لیے تھیں کہ جو جب شہید ہو جاتے تو اگر سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں چھپاتے سر کھل جاتا، اتنا کفن بھی میسر نہ تھا. دیکھیں دقتیں وہاں تھیں، دقتیں ہونے والوں کو ہوئی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ہم کام کر لیں. اور کام ہم کیا کریں گے؟ ہم سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کام لے لے، یہ اس کا
کرم ہوگا. مدینہ مدینہ. یہاں ایک اور بات بھی حضور، آپ ماشاءاللہ اتنا ٹائم بھی دیتے ہیں، مدنی مشورے بھی ہیں، ابھی سلسلہ بھی ہے، پھر بیرون ملک سفر بھی ہے، تو آپ کی جو گزر اوقات ہے، آپ کی ارننگ، آپ کا جو مالی معاملہ ہے، یہ بھی اسی سے وابستہ ہے؟ یعنی دعوت اسلامی ہی آپ کو پے کر رہی ہے، دے رہی ہے؟ نہیں، دعوت اسلامی سے تو میرا کوئی ایسا نہیں ہے ترکیب. میری اپنی آپ کو کام کاج میں بزنس تو میرا تھا ہی جی، اور پھر ایک وقت آیا کہ بزنس بھی اپنا میں نے وائنڈ اپ کیا اور میری انویسٹمنٹ ہے، میرے کچھ دوستوں کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہیں سے الحمدللہ میرے لیے وہ آتا ہے اور میرا گزارا اللہ کی رحمت سے ہو جاتا ہے. پیسے رکھے ہوئے ہیں یا پیسے انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ ہے، بزنس میں انویسٹمنٹ ہے، کام کاج میں، اور اسی سے الحمدللہ یہ ہو جاتے ہیں. دعوت اسلامی سے میں نہیں لیتا. واہ. دعوت اسلامی سے اللہ کا شکر ہے، امیل سنت کا یہ صدقہ ہے، فیضان امیل سنت کا، کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1 روپیہ بھی دعوت اسلامی کا آئے نہیں، دعوت اسلامی کی طرف اپنا جائے. سبحان اللہ. دعوت اسلامی نے ویسے ہم پر کم احسان کیے ہیں یار. اللہ اکبر. دیکھو کہاں سے اٹھا کر کیا کرے گا نا، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ میرے جملہ اخراجات وغیرہ، میرے سفری اخراجات وغیرہ الحمدللہ یہ مطلب دعوت اسلامی سے نہیں ہوتے. متنی عطیات یا چندے سے اس طرح کی کوئی صورت ہم نہیں بناتے. ایک اور بات ہے کہ بعض اوقات سوال ایسا آ رہا ہوتا ہے جو چپتا ہوا سوال، جس سے آپ بولیں دل آزار قسم کا سوال بھی ہوتا ہے. تو ایسے سوالات جب ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی سے تشویش یا خطرہ یا کھٹکا یا پریشانی کوئی نہیں ہوتی؟ دیکھیں پریشانی تب ہو جب عطار ساتھ نہ ہو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جب پیر ساتھ ہو نا، اور پیر کا اعتماد ساتھ ہو، پیر کی محبت ساتھ ہو نا، تو پھر کھٹکا کیسا. کیا بات. پھر ہے نا گھبرائے ہوئے جس کا عطار نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو یہ ہوتا ہے. البتہ ظاہر بات ہے اگر کوئی جھوٹ پر مبنی، تہمت و غیبت پر مبنی یا بہتان پر مبنی، اور مطلب کہ اس طرح کہ بے پر کی جس کو کہتے ہیں لانا، تو ایک فطری تقاضا، انسانی بشری تقاضا ہے کہ اس سے ایک قلبی اور ذہنی اذیت کا ہونا وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن انشاءاللہ اس پر اللہ نے صبر دیا تو ثواب ملے گا. اور ویسے میں جس کا مرید ہوں نا، وہ میرا پیر ہے نا، وہ درگزر والا ہے. اللہ اکبر. میں جس کا مرید ہوں نا، میرا پیر درگزر والا ہے. بہت بڑا دل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا سینہ عطا کیا ہے. میں الحمدللہ میں نے ان کی صحبت جو میں نے دیکھا ہے، تو اس کی صحبت کا صدقہ میں ضرور یاد کروں گا کہ میری دعا یہ ہے کہ رب کریم نہ مجھے عذاب دے، نہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو عذاب دے. اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ سب کو معاف فرمائے، وہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ ہوتا ہے بعضوں کا جب بندہ مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو تھوڑا قلبی ذہنی طور پر تو مطلب وہ مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف جو ہوتی ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو یہ تکلیف ہے، یہ جو یہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. یعنی روایتوں میں ہے نا کہ بہت کئی گناہ ایسے جن کا کفارہ اہل و عیال کا غم ہے جی، کئی گناہ ایسے جن کا کفارہ جو ہے نا وہ معاشی تفکرات ہیں جی. تو یہ ہوتی ہیں چیزیں، اور بس اللہ کرم کرے اور بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ جو چیزیں آپ نے فرمائی کہ یہ چیلنجنگ ٹاسکس آ جاتے ہیں، جناب سلمان میں نے فرمایا ایسے کوسچنز آ جاتے ہیں، ایسے سینیریوز پینٹ اپ ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں زیادہ ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جاتی ہیں؟ اپنی اپنی سوچ پر اور اپنے اپنے جذبے میں. دیکھیں آپ نے شاید امیر سن کا مدنی گلدستہ سنا ہوگا. ابھی 6 منٹ اور کچھ سیکنڈ کا مدنی گلدستہ، 3 سیکنڈ کا 3 سیکنڈ کا جو ہے نا، اس میں امیر سنت نے کتنے واضح تو پیشات فرمایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو اچھا میں یہ دیکھتا ہوں امیر سنت نے جو فرمایا میرے ساتھ کیا ہوا، کبھی کتاب آ جاتی، کبھی کیا آ جاتا، کبھی کون سی بات آ جاتی، مگر دیکھنا یہ کہ اس وقت آج جیسے کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو تو آپ کے ساتھ کچھ ہو، تو میرے ساتھ کچھ ہو تو فلاں کے ساتھ کچھ ہو، تو آج ایک اتنی مطلب کہ پرسنالٹی آپ کے ساتھ ہے کہ جو بیان کرتی ہے، کچھ کہتی ہے نا، تو آپ کو ایک ہو جاتا ہے کہ یار چلو. مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ان کے ساتھ ہوتا تھا تو کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو کیسا پہاڑ جیسا جذبہ عطا کیا. تو ایک اتنی مطلب کہ عظیم شخصیت اور پیر صاحب ہمارے
تو جب ان کو دیکھتے ہیں تو معاملے کوئی نہیں ہوتا, واہ جی واہ, سبحان معاملے کوئی نہیں ہوتا. پھر پتہ کتنی خوبصورت باتیں کی آپ دیکھیے نا. جی ایک اور سوال ہے میرے ذہن میں کہ بعض اوقات حضور بندہ نیکیاں تو کر لیتا ہے, کچھ نیک اعمال کر لیتا ہے, کوئی تسبیحات کر لیتا ہے, کوئی حسن اخلاق اپنا لیتا ہے, نیکیاں یعنی بندہ کچھ گین کر لیتا ہے, کیا وہ نیکیاں برقرار بندے کی رہیں؟ یہ بھی اس طرف بعض کا توجہ ہوتی نہیں کہ میں نے جو نیکیاں کی ہیں یہ نیکیاں برقرار بھی رہیں. یہ بتائیں کیا کوئی ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں جو نیکیوں کو جو ہے وہ کاٹتے جاتے ہیں یا نیکیوں کے اندر کمی کا باعث بنتے ہیں؟ غالب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول یاد آ رہا ہے, پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں نے بیان کیا تھا کہ ایک شخص نے آپ سے فرمایا کہ سنا ہے آپ نے میری غیبت کی, آپ نے فرمایا تو میرے نزدیک تو اتنا اہم تو ہے نہیں کہ میں تجھے اپنی نیکیاں دے دوں. تو اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں نا تو گویا کہ آپ نے اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل کروا دی. غیبت ہے, اسی طرح حسد ہے, یہ اور اس طرح کے اور کئی ایسے افعال اور اعمال ہیں جو انسان کی نیکیوں کو, نہ صرف نیکیوں کو تباہ کرتے ہیں سلمان بھائی, کہ وہ عبادت کی جو توفیق ہے نا وہ بھی چھین لیتے ہیں. یعنی میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک شخص, مطلب کسی کا بیان ہے کہ میں نے ایک شخص کو سجدے میں روتے ہوئے دیکھا. ایسی بات نیکی کی دعوت میں امیر سنت نے, تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. تو اس بدگمانی کے جرم میں 40 سال تک میں تہجد سے محروم کر دیا گیا, یا فلاں چیز سے میں محروم کر دیا گیا. تو مطلب نیکی کے کام سے وہ محروم ہو گئے کئی دنوں. تو یہ چیزیں عموماً ہوتی ہیں کہ یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات میں تھوڑا سا وہ آگے نکل گیا, آپ نے جو میرے روزگار کے حوالے سے جو فرمایا کہ میں کہاں سے آتا ہے کہاں سے جاتا ہے, محبت کی بات کروں, حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی. اور ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنی زندگی کا انداز تھا. تو امام صاحب نے نماز پڑھنے کے بعد ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ سے پوچھا کہ حضور اب کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھہرو پہلے اپنی میں نماز دہرا لوں. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ ٹھہرو میں اپنی نماز دہرا لوں, کیونکہ جس کو یہی یقین نہ ہو کہ اللہ کھلاتا اللہ پلاتا ہے, اللہ اس ایمان کے پیچھے میں نے نماز پڑھ لی ہے. تو الحمدللہ تو یہ ہوتا ہے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مدینہ. ٹھیک ہے حضور, یہ ایک جس طرح معاشرے میں اور سوسائٹی میں کنفیوژن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ عبادت کا کانسیپٹ جو ہے اس کو ٹنل ویژن یعنی لمیٹڈ نہ کیا جائے. یا ایک چیز میں شیئر کر کے آپ سے سوال پیش کرتا ہوں کی بارگاہ میں کہ کسی سے خیر خواہی کرنا بڑی نیکی ہے, ہاسپٹیبل, اس کا خیال رکھنا, اسے اس نے سلوک کرنا. کہا جاتا ہے کہ ڈو گڈ ود ادرز اٹ ول کم بیک ان ڈفرنٹ ویز. اچھا کسی کے ساتھ کرو, وہ کسی اور صورت میں ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بھی اچھا ہو جائے کسی جگہ پہ. اب یہاں پر جو بات ہے وہ یہ کہ خیر خواہی کس سے کرنی ہے اور کیا کرنی ہے. اٹ ریکوائرز ایکسپلینیشن. ہمارا المیہ آج کل معاشرے کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے وہ اپنے ساتھ اس جگہ کی ثقافت کو بھی ریپ کر کے لے آتی ہے. موبائل فون آیا, موبائل فون جس ٹیکنالوجی میں ریپ تھا اس کے اوپر اس جگہ کی ثقافت بھی آ گئی, اور وہ ثقافت پھر پینیٹریٹ کر جاتی ہے جہاں جہاں وہ مشین جاتی ہے. اب دیکھیے رہنمائی کہاں سے لینی ہے اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا. اب ایک ملک کی بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس جگہ پر 60% افراد کے پاس پیٹس ہیں, پالتو جانور, کتے, بلیاں, اس قسم کے, اور ان میں سے 90% افراد اس جانور کو اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہیں. اور 1 ملین ایسے کیسز وہاں پر پائے جاتے ہیں کہ جس وقت وہ مالک, اس کی آنکھ بند ہوگی, وہ دنیا سے جائے گا, اس کا وہ پالتو جانور اس کی وراثت کا حقدار بن جائے گا. اس نے اپنی ڈیڈ میں لکھ دیا ہے مرنے سے پہلے کہ یہ اس کو مل جائے گی اس کی وراثت. اور اس کے بعد یہ چیز کے 48% زیادہ چانسز ہیں اس جگہ پر کہ گھر میں کتا ہوگا, سکا باب نہیں ہوگا. اس طرح کے حالات ہیں. اب دیکھیے یہاں پر جانور سے خیر خواہی کرنا یہ ایک نیکی ہے, بلا شبہ اس میں ہے, لیکن یہ والدین کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دینا, جانوروں کے ساتھ یوں سلوک کرنا, اور یہ جو کانسیپٹ شفٹ ہو رہا ہے, اور وہی بات کہ کلچرل انویژن ہے کہ دوست, گھر والے, بہن بھائی, ان سے خیر خواہی کے حوالے سے وہ جذبات نہیں ہے, جبکہ جانوروں کے حوالے سے پوری دنیا میں اس وقت ذرا سا کسی جانور کو کچھ ہو جائے, ویلز بینک کر جاتی ہیں بیچ کے اوپر, ڈھیر ساری اکٹھی ہو گئی, دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہوتا ہے کہ جی ویلز یہاں پر اکٹھی ہو گئی. کسی جانور کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے پوری دنیا میں اس کی دھوم مچ جاتی ہے.
اب یہاں پر دین اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے کہ خیر خواہی کے یہ جذبات کس طرح ہونے چاہیے. اور اسی طرح حضور یہ جو جس طرح سے دین اسلام کی ہم نے بات کی تو یہ جو کچھ الفاظ ہیں مثال کے طور پہ شرم و حیا, غیبت, حسد, ظلم, رواداری, اب یہ الفاظ اسلامک آئیڈیالوجی کے تحت اور بالخصوص اسلامک پرسپیکٹو میں صرف ڈکشنری میں لکھے ہوئے الفاظ تو نہیں ہیں بلکہ دیز ورڈز دیز پیشنز آر سپورٹیو. ان کی پوری ایکسپلینیشن موجود ہے کہ کس چیز کی امپلیمنٹیشن کس طرح کرنی ہے, اس کو کس طرح نافذ کرنا ہے. اگر کسی چیز کو نافذ کرنا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتایا گیا, کسی چیز کی پروہیبیشن ہے اس کا بھی طریقہ بتایا گیا, زنا نہیں کرنا نکاح کی ترغیب دلائی گئی. اب کوئی غیر مسلم ہے یا کسی اور اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہے, اس کو نہیں بطور انسان وہ تمام پلس اور مائنس کا مجموعہ ہے. He is possessing all the plus, all the minus. And it is our responsibility to suppress the negative and oppress the positive. اب دین اسلام ہمیں ساری بات بتاتا ہے کہ کس طریقے سے رہنمائی ملنی ہے, کیا کرنا ہے. تو حضور یہاں پر دو کوسچنز میرے آپ سے بن رہے ہیں. پہلی تو بات یہ کہ it requires explanation, خیر خواہی کس سے کرنی ہے, کتنی کرنی ہے, کب کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. اور دوسرے نمبر پہ کہ دین اسلام جو ہماری رہنمائی یہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو یہ جذبات ہیں شرم و حیا کے, غیبت کے, ظلم کے, رواداری کے, اس کو کس طریقے سے سیٹل کرنا ہے. کوئی دل میں نیگیٹو آتی ہے بات تو اس کو سیٹل کیسے کرنا ہے. اچھا, اب آپ نے جو ایک جو سوال کیا نا خیر خواہی کیسے کرنی ہے, اگر احترام مسلم رسالہ مل جائے نا تو اس میں جو یاد پڑتا ہے امیر سنت نے اس پر وہ جو روایت ہے نا دین خیر خواہی کا نام ہے, ہاں, اور خیر خواہ فلاں کے ساتھ, خیر خواہ فلاں کے ساتھ, وہ شاید حدیث اگر مجھے مل جائے نا تو آپ کے جواب کا بڑا علمی ہے, آپ کے سوال کا بڑا ایک علمی اور بہترین جواب یہ ہو سکتا ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. البتہ ابھی پتہ نہیں کہ وہ مجھے حدیث مل پڑے گی یا نہیں مل سکے گی. البتہ اتنا ضرور ہے آپ کی بات کا, اگر میں مختصر سا جواب اگر میں دوں تو وہ یہی بنتا ہے کہ اسلام و دین نے اس معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ کتنی خیر خواہی کرنی ہے. اور اس میں بہت سارے لوگ آئے, مختلف طبقات آ جاتے ہیں, مختلف جیسے آس پاس پڑوسی کون ہے, کیا ہے, کس اسکولز آف تھاٹ کا ہے, کس کیٹیگری میں آتا ہے وہ, تو ان تمام تر کیٹیگری کے ساتھ اسلام و دین ہمیں یہ بات بتا دیتا ہے کہ کس کے ساتھ کتنا آپ نے کرنا ہے. وہی ہماری لائن ہے صوبان بھائی. اور وہ جو بات جو ہم نے شروع میں کی تھی نا, سیکھنا علم دین, یہ علم دین سیکھنے سے یہ کنسرن کرتی ہے, ورنہ تو آپ اپنے طور پر سارے تبصرے کریں گے کہ جناب یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے. یعنی ہر ہونے والی بات کو ہم یوں بیان کر دیتے ہیں اور یہ بیان کرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ بات شریعت و دین کے اندر اس کا اسٹیٹس, اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. آیا وہ عام آدمی کے لیے, خاص آدمی کے لیے ہے, علماء کے لیے ہے یا غیر عالم کے لیے ہے, اور ملک کے لیے ہے یا بیرون ملک کے لیے ہے, کن حالات میں نہیں ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے نا, ایک جج جب ایک ججمنٹ دیتا ہے تو ججمنٹ دینے میں بھی اس کے سامنے کوئی 100 قسم کے رول ہوتے ہیں, کس کے لیے کیا ججمنٹ. وہی جرم کوئی اور کرے تو اس کے لیے یہ فیصلہ ہے, یہی جرم کوئی اور کرے تو اس کے لیے یہ فیصلہ ہے. حتیٰ کہ اسلام و دین میں یہ کہ اگر حاکم وقت کو اگر قاضی تعزیر کر دینا, تعزیر بھی اس کی سزا ہے. مثال کے طور پر قاضی کا یہ کہہ دینا آپ نے ایسا کیا, یہ ایک حاکم کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے. اب یہ قاضی, اب یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک جج ہے, ایک قاضی ہے, اس کو سارے قانون اور اس کے اندر کس کو کیا بولنا ہے, کس کو کیا نہیں بولنا سب پتا ہے. تو کیونکہ انہوں نے لاء کو پڑھا ہے اور زندگی گزار دی نا, 50-60 سال قانون پڑھنے سیکھنے میں گزار دیتے ہیں, تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ایک آدمی ان سے بات کر رہا ہوتا ہے, یہ اس میں ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا سچ بول رہا ہوگا, کتنا جھوٹ بول رہا ہوگا, کیونکہ وہ ایکسپیرینس بیس پر بھی تو کام ہو رہا ہوتا ہے نا. تو ایک کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ججمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, جج صاحب ہوتے ہیں یا مطلب کس طرح قاضی وقت ہوتے ہیں, ان کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک مفتی اور ایک عالم کی ججمنٹ کیسی ہوتی ہوگی,
اس نے بھی تو قرآن اور حدیث کو جو پڑھا ہوگا. تو جیسے عام آدمی ایک جج کے چیزوں کو کی پراپرلی ججمنٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ہی از نو ویری ویل کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں یا میں جو کر رہا ہوں میرے پیچھے کیا چیز ہے. تو یوں ہی ایک عالم اور ایک مفتی ہوتا ہے. تو یہ سب میٹر کرتا ہے نالج سے. گیپ آف نالج یہ ہر جگہ پر پرابلم کریٹ کرتی یاد رکھیے گا. گیپ آف نالج اور لیک آف اپروچ. آپ کی اپروچ کی کمی ہے اور آپ کی نالج کی کمی ہے. لیک آف نالج بھی کہہ لیں آپ اس کو, آپ کو لیک آف اپروچ بھی کہہ لیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر اس کی اور ایک وجہ ہوتی ہے لیک آف کوارڈینیشن, کہ عام عوام کا علماء سے رابطے کی کمی ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم آتے ہیں کہ وہ فلاں کے ساتھ یہ کر لو, فلاں کے ساتھ یہ کر لو, فلاں کے ساتھ یہ کر لو. یہ بھی پھر جو عبادت نہیں اس کو عبادت کہہ دیتے ہیں, جو خیر خواہ نہیں اس کو خیر خواہ کہہ دیتے ہیں, جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جس کام کو منع کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ ایک اچھا کام ہے. تو یہ نہیں ہے. ان شارٹ یہی ہے سبحان بھائی کہ اچھا وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے اچھا کہا, سبحان اللہ, اور برا وہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے برا. جو آپ نے فرمایا جج کا اور کورٹ کا, اس میں ایک ایڈیشن میں کروں گا تھوڑی سی, وہ یہ کہ جب ایک جج ایک فیصلہ دیتا ہے تو اس کے فیصلے کے اوپر رائے زنی کرنے کا حق بھی اسی کو ہوتا ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے. مثال کے طور پہ اس کی 1 لائن ججمنٹ آئی, 1 لائن ججمنٹ ہے, اب وہ 1 لائن ججمنٹ کے اوپر وہی بحث کرے گا دوبارہ, یا وہی کرے گا جس کو اندازہ ہے, جو اس چیز کو سمجھتا ہے وہ کہہ دے گا کہ جج کے پورے فیصلے کا انتظار کریں آپ, ابھی انٹرپریٹیشن ہم نہیں کریں گے. یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو اس بات کا پتا ہے. اب جو آپ نے فرمایا بالکل حق ہے اور بالکل سچ ہے کہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا یہ ہم مس کر گئے. میں کس چیز پہ تبصرہ کر سکتا ہوں, کس چیز پہ تبصرہ نہیں کر سکتا, یہ کانسیپٹ نہیں ہے. یہ علم کی کمی ہے, علم کی کمی ہے. اللہ اس کمی کو دور فرمائے. دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ علم دین کے فیضان سے فیض یاب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. تحریری سوال ہے ایک اور, ایک نہیں ہے بلکہ کافی سارے یہ میرے پاس جو ہے موجود ہیں. ایک تحریری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ شورا کی آپس میں محبت کو امیر اہل سنت نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے آپس میں ایک بڑی محبت والا معاملہ ہے, آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ ہمارے موضوع کے مطابق سوال نہیں, آج عبادت گزار کون. جی اب ظاہر سی بات ہے سوال جو آ رہا ہے وہ تو آ ہی رہنا جی, اس کو بھی جواب دینا ہی ہے. کیا سوال؟ کہ امیر اہل سنت نے اراکین شورا کی محبت کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ ان کے آپس میں ایک بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے, اور امیر سنت نے یوں کر کے فرمایا کہ ایک چیز پر جو ہے وہ سارے متفق ہو جاتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے ان میں. تو یہ محبت اور پیار کے اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ جب 26 کے 26 ہم سب مل کر کل 26 ہیں, ایسی بات, اور امیر سنت 26ویں والے ہمارے اللہ اللہ پیر صاحب ہے, ٹھیک ہے, سبحان اللہ. اس وقت ایک اس نے اتفاق کر لیں اس کو کہ آپ کی ولادت کی تاریخ بھی 26 ہے, اور اس وقت ہم سب مل کر کل ہم 26 ہیں. جب 26 کے 26 کے اراکین کا قلب اس 26 والے کے قلب سے جڑا ہوا ہے, تو پھر محبت و اتفاق کیسے نہیں آئے گا؟ کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, یہاں یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, آنا ہے, مزہ آ گیا. یہ میں آپ کی سوچ کے پیچھے ہوں, آپ کے قلب کے پیچھے ہوں, آپ کے خیالات, آپ کے جذبات, آپ کے احساسات کہ میں پیچھے ہوں, تو پھر پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. ہونا ہی ہونا ہے. جب سب کا ذہن ہے کہ یہ میرے بانی ہیں, یہ میرے پیر ہیں, میرے مرشد ہیں, اور یہ ان کی دور اندیشی, ان کی قربانی, ان کی ڈیووٹیشن اور ان کی جو کچھ ہے یہ سب پیش نظر ہے. پوری دعوت اسلامی, بلکہ میں کہتا ہوں کہ سارے عاشقان رسول کے پیش نظر ہے. تو میں تو ویسے بھی کہتا ہوں کہ اگر امیر سنت کو ایک عام انسان کے طور پر بھی اگر آپ ٹریٹ کریں نا, ایک عام انسان کے طور پر لیں, ہمارے پیر صاحب بھی ہیں, اور جو تقوی, پرہیزگاری, ایک مرید اور ایک عام محبت کرنے والا جو آپ کے بارے میں عرض کر رہا ہوتا ہے, ان سب سے بھی اگر آپ نکال کر اگر ایک عام انسان کے طور پر اگر آپ امیر سنت کو دیکھیں نا, تو امیر سنت اس وقت دنیا کے عقل مند ترین لوگوں کی لسٹ میں سب سے اوپر ہوں گے. سبحان اللہ. یہ میرا اپنا ان کے بارے میں حسن ظن ہے. اللہ نے ان کو عقل کا بڑا حصہ عطا فرمایا, عقل سلیم عطا, عقل سلیم, اور ان کو عقل کل کا فیضان نصیب ہے, سرکار کے عقل کل کا فیضان نصیب ہے, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. یہاں پہ میں ایک آرگنائزیشن کا ایک چیز شیئر کروں گا جو کہ یہاں پر اس سوال کے ساتھ آ رہا ہے کہ 26 ہیں اور ایک اوپر ہے. اس میں یہ میں عرض کروں گا کہ
ایک ریسرچ کے مطابق جب بھی کسی جگہ پر نا اتفاقی ہو، اب نا اتفاقی کو وہاں کسی اور لفظ سے ایکسپلین کیا ہے، آرگنائزیشن سیٹ اپ کے اندر امیڈیٹ سپروائزر کا رویہ سب سے پہلے دیکھا جائے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ پہلے اچھا پرفارم کر رہا تھا، اچانک اس کی پرسنٹیج پرفارمنس کی گر گئی، یا وہ ریزائن کر رہا ہے یا کچھ ایسی بات کر رہا ہے، سب سے پہلے اس کے امیڈیٹ سپروائزر کو دیکھیں. اوپر نہ جائیں زیادہ کہ پورے سٹی لیول کو دیکھا جائے، کنٹری لیول کو نہیں، اس کے جو اوپر امیڈیٹ سپروائزر تھا اس کا کانفیڈنس کتنا ہے، اس نے کتنا کوریلیشن کا رویہ رکھا ان کے ساتھ. الحمدللہ یہ امیر علیہ سنت جا بجا، مطلب یہ تو ایک کلپ ابھی آیا جو بہت وائرل ہوا، اور ماشاءاللہ اس سے شورا از این آئیکن آف اسٹرینتھ، ہم نے لکھا آئیکن آف اسٹرینتھ، مضبوطی کی علامت ہے اس وقت. شورا کا پیار اور آپ کے امیڈیٹ سپروائزر کا آپ پہ اعتماد اتنا زیادہ. پھر کلپ آیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ شورا کا سایہ ہم پہ برقرار رکھے، امیر علیہ سنت کا سایہ ہم پہ برقرار رکھے. یہ ایک سوال ہے حضور میرے پاس، تحریری سوال ہے، مجھے کہہ رہے ہیں موضوع سے متعلق یہ بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں سوال کرنے والا تو پھر سوال کرنے والا ہوتا ہے نا جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے بھی رومن اس کو اردو کہیں گے انگلش کہیں گے، یہ تو سبحان بھائی بتائیں گے. لٹریشن کہا جاتا ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رہتا، مگر مجھے بعد میں احساس بھی ہو جاتا ہے. کوئی ایسی ترغیب بتا دیں کہ میں اس غصے سے بچ سکوں. امیر سنن کا رسالہ غصے کا علاج، ٹھیک ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کو آپ کا مطلوبہ علاج اللہ نے چاہ تو مل جائے گا. ٹھیک ہے. یہ رسالہ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر کے اس کو پڑھ لیں. اس میں مختلف غصے کی نوعیتیں لکھی ہیں، آپ کو کن کی نوعیت پہ غصہ آتا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ اس کے اندر سے آپ اپنے لیے امید ہے کہ علاج بھی نکال لیں گے. یہ ایک اور سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا گناہ چھوڑنا بھی عبادت ہے؟ جی کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرو گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا منع کیا آپ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو یقیناً اس میں آپ کو ثواب ملے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکی ملے گی. اور زبردست اس میں تو تقوی ہے. تقوی گناہ کبیرہ کو ترک کرنے کا نام تو تقوی ہے. جی بالکل، یہ بھی کہا گناہ کبیرہ کو ترک کر دینا. یہ تقوی کی مختلف تعریف ہیں. ایک بہت نمایاں تعریف یہ ہے کہ حرام کام کو چھوڑ دینا یہ تقوی ہے. تو ظاہر جب اللہ کی منع کردہ کام کو چھوڑ دیں گے، یعنی یہاں تک کہ میں نے روایتوں کے مضامین پڑھے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بچائے جن کے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے جی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرما ہے. سبحان اللہ. خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں روایت سبحان کا، اللہ، سبحان اس کو عبادت کی لذت عطا ہوتی ہے. تو یہ تو ثواب ہی ثواب ہے، بہت ثواب ہے الحمدللہ. تو یقیناً گناہ ترک کرنا، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نیک بننے کے 2 علاج عطا فرمائے تھے. ایک علاج بننے کے 2 علاج جی. ہاں، صحیح. ایک علاج ہے نیک بننے کے 2 علاج، یعنی کہ گناہ چھوڑنے کے 2 علاج تاکہ ہم نیک بن سکیں. اس کو یوں لے لیتے ہیں، اچھی توجہ دلائی آپ نے. جزاک اللہ. گناہ چھوڑنے کے 2 علاج کہ گناہ سے آدمی خلاصی پا جائے. ایک علاج ہے نیکی کرنا، جی. ایک علاج ہے گناہ چھوڑنا. واہ. ایک کو آپ نے دوا کے طور پر فرمایا، ایک کو آپ نے پرہیز کے طور پر فرمایا. سبحان اللہ. کہ نیکی کی دوا لے کیا بات ہے. اور گناہ سے پرہیز کرے. کیا بات. یہ 2 علاج یہ دنیا میں بھی ہے. آپ کو فزیکلی بھی آپ انفٹ ہیں تو آپ کے پاس 2 ہی ٹریٹمنٹ ہے، میڈیسن لے اور پریز کریں. نیکی کریں اور گناہ سے بچیں اور مدینے کی طرف اڑتے رہیں. مدینہ. ٹھیک ہے جی. ایک اور تحریر سوال ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کے دن کیا دلہے کو امامہ باندھنا چاہیے یا نہیں؟ شادی کے دن تو باندھنا ہی چاہیے، شادی کے علاوہ بھی باندھنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ امامہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت متواترہ دائمہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر مبارک پر ٹوپی اور ٹوپی پر امامہ شریف کا تاج سجایا ہے. اور امام شریف کے جتنے فضائل بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ بس ہمیں امامہ شریف پہننے والا بنائے. مکتبۃ المدینہ کتاب امامے کے فضائل. سبحان تو سمجھے کہ یہ اس موضوع پہ لکھی گئی کوئی انسائکلوپیڈیا ہے. کیا بات. میکسیمم کہہ سکتے کہ جتنا ان کو امامے سے متعلق مواد مل سکا انہوں نے ایک جگہ پر خوبصورت انداز سے کمپائل کر کے ایک جگہ جمع کر کے ہمیں انہوں نے دے دیا ہے. تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں اور اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج ضرور سجائیں. امامہ شریف سے اور داڑھی سے مرد کو حسن ملتا ہے، یاد رکھیے گا. مرد کو داڑھی دے کر اور عورت کو چٹیاں دے کر زینت دی گئی ہے. تو اب مرد نے داڑھی منڈا دی، عورت نے چٹیاں کٹوا دی اور پھر کہتے کہ ہم اچھے لگتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ امامہ شریف جو ہے نا یہ
فرشتوں کا تاج ہے سبحان اور اس میں عزت ہے، اس میں وقار ہے، اس میں علم ہے، اور اس میں یہ زبردست نبی پاک کی سنت ہے. اگر اب تک آپ کی کوئی سستی ہے تو مہربانی کر کے امامہ شریف پہنے، سفید پہنے. ابھی ہم بھی اتنے رنگ بیان ہو ہی گئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی، تو آپ پہنتے رہے امامہ شریف. اور ابھی بھی ہم 3 الگ الگ امامہ شریف کا رنگ پہنے ہوئے منچ پر موجود ہیں اسٹوڈیو میں، تو آپ بھی پہنے امامہ شریف. مدینہ مدینہ. یہ ایک اور سوال ہے حضور. تو شادی میں بھی پہننا چاہیے. ٹھیک ہے. شادی کے روز اصل میں وہ ہے یہ کہ ایک تعداد ہے جو عام دنوں میں امامہ شریف پہنتی ہے، شادی میں نہیں پہنتی. اور شادی میں پھر وہ کہتے ہیں یہ نہیں یار وہ، تو شادی کے روز بھی امامہ شریف پہننا چاہیے. مدینہ مدینہ. ٹھیک ہے جی. مگر اپنی شادیوں کو غیر شرعی چیزوں سے پاک رکھے بس. ٹھیک ہے جی. کچھ مزید کالز شامل کرتے ہیں، تحریر سوال بھی ہیں، ان کی طرف بھی آؤں گا. میرے پاس عبادات کی ساری وہ لسٹ بھی ہے، وہ بھی مجھے مدنی چینل کے ناظرین کو بیان کرنی. جی 2 کالز لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز و جل نگران شورا اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں. پہلے نگران شورا میری آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ سارا دن مدنی مشورے بھی فرماتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، تو سارا دن آپ اپنے مدنی پھولوں سے لوگوں کو نوازتے ہیں. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ اتنی بات چیت کر کے کیا آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے؟ اور آپ کی ماشاءاللہ حاضر دماغی بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. تو کوئی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ آپ کوئی روحانی علاج حاضر دماغی کا یا تھکاوٹ کے بارے میں، تاکہ ہم بھی دین کا کام کر سکیں اچھے طریقے سے، ہمیں تھکاوٹ نہ ہو. برائے مدینہ عالم بعمل بننے کی دعا عطا فرما دیں، اور میرے اور میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی بھی دعا عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سلسلے کو بھی آپ نے لبیک والا سلسلہ بنا دیا. بس جی سوال کرنے والے اپنے ہی ہیں جی سارے ماشاءاللہ. لبیک میں کریں جو بھی مدنی چینل پر آئے گا آپ سوال تو یہ اپنا ہی اسی طرح کا سوال کرے گا. اللہ ان کی محبت اور اپنائیت میں برکت عطا فرمائے. شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، یقیناً اس میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اعلیٰ حضرت کا شعر سنا دیتا ہوں. ناتوانی کا علم ہم ضعفا کو کیوں کرو، ناتوانی کا علم ہم ضعفا کو کیوں کرو، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ سوچ رہے ہوں گے ابھی تھوڑی دیر کال آئے گی اس کو آسان کر دیں. تو اصل میں ہے نا ہم تو ہیں کمزور، لیکن جب اللہ جس سے کام لے، اللہ جس سے کام لے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو تو ہو جاتا ہے. البتہ آپ نے جس طرح میرے متعلق بیان کیا ہے نا، اس میں شاید تو نہیں کہوں گا، کئی حد تک مبالغہ بھی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ بس ہماری محبت اور حسن ظن ہے. سب آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہے. کچھ ایسا نہیں ہے، مطلب کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہ بس محبتیں، دعا کرے میں کام کرنے والا بن جاؤں، اللہ مجھ سے اپنی رضا والا کام لے لے، یہ دعا کریں. مدینہ مدینہ. جی ماشاءاللہ مثالی معاشرہ، اس میں موضوع عبادت گزار کون بہت ہی بہترین موضوع چل رہا ہے، اور ہمارے پیارے پیارے نگران شورا بہت اچھے مدنی پھول عطا کر رہے ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی سے اسلامی بھائی جب وابستہ ہوتا ہے تو نیا جب ہوتا ہے تو اس کو عبادت کا شوق و ذوق بہت زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ فرض و واجبات کے ساتھ ساتھ میں وہ نوافل کا بھی کافی اہتمام کرتا ہے. کچھ دن کے بعد، کچھ سالوں کے بعد آٹومیٹکلی ایسا ہو جاتا ہے کہ عبادت کا شوق و ذوق کم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حتیٰ کہ فرض و واجبات بھی چھوٹنے لگتے ہیں. تو ایسوں کے لیے کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ ایسوں کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے، تاکہ جب تک ہماری زندگی اس دنیا میں رہے، جب تک ہم دنیا میں رہے، عبادت کرتے رہے اور فرض و واجبات کو صحیح طرح سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں
دو تین طرح کے اگر میں عرض کروں، اول تو یہ کہ واقعی سستی غالب آ جاتی ہے، غفلت غالب آ جاتی ہے، اور بعض اوقات احساس سے جو بندگی تھا اور جو ایک اچھا ایک وقت گزارنے کا جو تھا وہ بھی ماند پڑ جاتا ہے، کچھ کام کاج کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، کچھ زندگی کے اور معاملات بڑھ جاتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ شیطان بھی اپنے کام دکھاتا ہے نا، کہ جب ہم شروع میں مدنی ماحول میں آتے ہیں نا تو ہمیں اتنا علم نہیں ہوتا، لہذا عبادت بھی اس انداز پر ہو رہی ہوتی ہے کہ جو علم میں اس کا اتنا وہ نہیں ہوتا، علم کے مطابق عموماً عبادت اتنی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ آہستہ آہستہ علم کی پختگی عبادت کی اور مقبولیت کا بھی سبب بنتی ہے، اور یوں شیطان کا وار اور شیطان کا مکر اس پہ اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی عبادت میں اضافے پہ اضافہ کرنا چاہیے۔ اصل میں ہماری کوشش جو تھی نا، جو شروع سے وہ کوشش اگر اتنی بھی ہے نا تب بھی ہم پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ شیطان کا پاور جو نا وہ بڑھے گا۔ ہم پہلے دن سے جو کوشش کرتے ہوئے آ رہے تھے، اگر وہ کوششوں کو ہی ہم آگے اور بڑھاتے چلے جاتے تو شیطان سے یوں مقابلہ ہوتے 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 تو شاید مزید ہم آگے ہوتے۔ بعض اوقات ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو شاید یہ سمجھ لیتا ہے کہ یار بس میں اب نیک بن تو گیا، اب میں اور کیا نیک بنوں گا، اب میں اور کیا عبادت کروں گا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا اس کے اوپر وار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بہت سارے کام ایسے ہیں کہ ابھی کرنے باقی ہیں، نیکی اور تقوی کے کوئی انتہا نہیں ہے، بندہ کرتا چلا جائے اور آگے بڑھتا چلا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان عبادت کی طرف آتا ہے اور پھر کوئی غیبت کر جاتا ہے، چگلی کر جاتا ہے، تہمت بدگمانی کر جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات عبادت میں کی توفیق چلی جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی پر ظلم کر بیٹھتا ہے تو کوئی مظلوم کی بد دعا لگ جاتی ہے، مظلوم کی مطلب آپ کسی کا دل دکھاؤ، آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرو، آپ کسی کے اوپر ظلم کرو، تو کیا اس کے مطلب کہ نتائج نہیں نکلیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مطلب کہ وہ ایک دیوار پر گیند مارے اور گیند لگ کے واپس نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ مطلب کہ ایک بنی ہوئی نیچرلی چیز ہوتی ہے کہ آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو ہو سکتا ہے کہیں ظلم ہو گیا ہو، زیادتی ہو گئی ہو، کسی کی اختلافی ہو گئی ہو، یا اللہ کے کسی نیک بندے کی شان میں کوئی اس کی گستاخی ہو گئی ہو، کوئی دل آزاری کسی کے آپ نے کر لی ہو، ایک عام مسلمان کا آپ نے بلا اجازت شرعی دل دکھا دیا ہو، اس کی عزت میں آپ نے دست درازی کی ہو۔ یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی عزت میں دست درازی کرنا، ہاتھ ڈالنا، یہ بدترین سود ہے، حدیث پاک ہے، بدترین سود ہے ایک مسلمان کی عزت میں دست درازی کرنا۔ تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا نہ ہو گیا ہو کہ بندہ کسی کی عزت میں دست درازی کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا، بعضوں کا سنی سنائی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، کون کس سے پوچھتا ہے، کون کس سے کنفرم کرتا ہے، جس کو جو پتہ چلتا ہے، جو چل رہی ہوتی ہے لوگ چلا دیتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو نہ جانے کون سی بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو جائے اور اللہ نیکی کی توفیق چھین لے، روحانیت چلی جائے اور بہت کچھ اس کا نقصان ہو جائے۔ تو ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور سچی توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مشورہ یہ دوں گا کہ یہ احساس جو ہے نا کہ میری عبادت کا جو گراف تھا وہ نیچے آ گیا، یہ احساس بھی اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، ورنہ کون احساس کرتا ہے کہ میں اب کم عبادت کرتا ہوں یا میں مطلب عبادت نہیں کر پا رہا؟ کس کو احساس ہو رہا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ۔ تو اگر کسی کو یہ احساس ہوا ہے، اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ احساس اگر ہو رہا ہے آپ کو، تو آپ مزید اپنے رب کے حضور التجا کرے، دعا کرے، مولا احساس دیا ہے، توفیق بھی دے دے، تیری راہ پہ چلتا رہوں، تیری عبادت کرتا رہوں، اور بس تجھے راضی کرتا ہوا مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں۔ وہ شعر ہے نا، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداس کا۔ تو یہ اللہ سے دعا کرتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ فرما رہے تھے عبادت کی اقسام بیان۔ جی ہاں، میں اصل میں یہ بہت ضروری ہو جائے گا، مطلب میں آج کے سلسلے کے لیے اس کو تھوڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی توجہ کے ساتھ ذرا سماعت کیجئے کہ میں یہاں عبادات کا چند
طرح سے ذکر کرتا ہوں. اچھا کچھ بنیادی مدنی پھول ضرور عرض کروں گا. بعض چیزیں مباح ہوتی ہیں, کریں تو جائز ہے, نہ کریں تو مت کرے تو جائز ہے, نہ کرے تو گناہگار. کرنا نہ کرنا دونوں برابر, ٹھیک ہے. مباح یہ نیت کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے اس کا معاملہ. اگر ان سے طاعت و تقوی یعنی عبادات پر قوت حاصل کرنا یا ان تک پہنچنا مقصود ہو تو پھر یہ مباح بھی عبادت ہے, ٹھیک ہے نا. سنت عبادت ہے, نیت علیحدہ ایک مستقل عبادت ہے, جبکہ عمل نیت کا محتاج ہے. دین کی خدمت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. سبحان اللہ. محض ترک دنیا عبادت نہیں, ترک گناہ عبادت ہے. اللہ اکبر, ٹھیک ہے. اللہ اکبر. مزید چلیں. علم دین کا حصول بے شک بہت بڑی سعادت اور افضل عبادت ہے. میرے پاس حوالے لکھیں, میں حوالے ابھی بیان نہیں کرتا نا, یہ کسی نہ کسی کتاب سے ہی سمجھے کہ آپ تک میں یہ مدنی پھول پہنچا رہا ہوں. علم دین کا حصول بے شک بہت بڑی سعادت اور افضل عبادت ہے. قرآن کا ذکر کرنا, اسے پڑھنا, دیکھنا, چھونا, اس میں غور و فکر کرنا سب عبادت ہے. درود پاک تو وہ عظیم عبادت ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتی اور پڑھنے والے کو عزت و تکریم عطا کرتی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تواضع یعنی انکساری کرنا افضل عبادت ہے. نمبر 5 ایک اور اگلا مدنی پھول. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن ظن ایک اچھی عبادت ہے, یعنی حسن ظن لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا اچھی عبادت ہے. ایک اور مدنی پھول فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ شریف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. عذاب الہی کی خوف اور رحمت الہی کی امید میں رونا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور ایک دوسرے کو یاد دلانا بہت عمدہ عبادت ہے. سبحان اللہ. ذکر الہی کے وقت عشق و محبت میں رونا اعلیٰ عبادت ہے. سبحان اللہ. جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا, یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. اسلام میں تبلیغ دین بڑی اہم عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کا فائدہ خود اپنے کو یعنی اپنی ذات کو ہوتا ہے, مگر تبلیغ کا فائدہ دوسروں کو بھی. سبحان اللہ. عقیقہ اور ختنہ کرنا سنت ہے اور سنت عبادت ہے. سبحان اللہ. نکاح اسلام عبادت ہے. بیوی کا اپنے شوہر کو راضی و خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے, اور شوہر کو ناخوش و ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ بھی دیکھیں غور طلب چیزیں ہیں, اور یہ ظاہر ہے اس میں سارا اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے مطابق ہی سب ہوتا ہے. بالکل. کھانا کھانا ایک مباح عمل ہے, لیکن اگر عبادت تو قوت حاصل کی نیت سے کھایا جائے تو اب یہ عمل عبادت ہے. نعت خوانی نہایت ہی عمدہ عبادت ہے. انسان کا محبت و مہربانی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے. خاموشی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سے اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امامت, خطابت, موذنی, تدریس یقیناً عمدہ عبادت ہے. مسلمان کے دل کو خوش کرنا بھی عبادت ہے, بلکہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ غور کرے کہ جو مسلمان کے دل میں بلا اجازت شرعی غم اور دکھ داخل کر رہا ہو. اللہ محفوظ. اللہ کی پناہ. مال سے صدقہ خیرات کرتے رہنا, پھر اللہ اور رسول کی رضا کے لیے وارثوں کو غنی کرنے کے لیے مال چھوڑنا, یہ بھی عبادت ہے. مسلمانوں میں صلح کرانا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. قربانی اور صدقہ فطر عبادت ہے. مدینہ پاک میں حاضری کے دنوں کو غنیمت جانے, اکثر اوقات مسجد کریم میں حاضر رہے, اور ہو سکے تو مزار فائز الانوار کے حجرہ مقدسہ ورنہ اس کے گنبد مبارک ہی کو دیکھتا رہے, خوف و ادب اور خشوع و خضوع کے ساتھ کہ اس پر نگاہ ہی عبادت ہے جیسے خانہ کعبہ پر نظر عبادت ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. صوفیہ کرام فرماتے ہیں عالم دین کی نیند عبادت ہے. اللہ اللہ. دینی کاموں میں رشک جائز بلکہ کبھی عبادت ہے.
فرمان مصطفیٰ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اسے مانگا جائے، تو خوشحالی کا انتظار کرنا سب سے افضل عبادت ہے۔ مجرموں کے تاریخی حالات پڑھنا، ان میں غور کرنا بھی عبادت ہے۔ گناہگار جو نافرمان ظالم ہے، اپنے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو، یعنی مجرموں کے تاریخی حالات پڑھنا، ان میں غور کرنا بھی عبادت ہے تاکہ اپنے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ اسی طرح محبوب قوموں کے حالات میں غور کرنا محبوب قوموں کے حالات میں غور کرنا محبوب ہے تاکہ اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلامتی اور تشریف آوری کی خوشی منانا عبادت مستحبہ، لہذا میلاد شریف، معراج شریف وغیرہ کی تاریخوں میں عید منانا، خوشیاں کرنا عبادت ہے۔ معراج 27 کو معراج آنے والی ہے، یا تیاری کیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل جاننے کی نیت سے سائنس اور ریاضی کا علم حاصل کرنا عبادت ہے۔ واہ جی واہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے۔ پابندی سے محاسبہ نفس کرنا سب سے بہترین عبادت ہے۔ حلال طریقے سے روزی حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور سچائی و امانت داری کے ساتھ تجارت کر کے حلال روزی حاصل کرنا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس طریقہ ہے، لہذا ایسا تاجر بلا شبہ جنتی ہے۔ صلہ رحمی یعنی اہل قرابت کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ بیمار کی طبیعت پوچھنا بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ جس کی محبت سے رب راضی ہو اس سے محبت کریں، اور جس کی نفرت سے رب راضی ہو اس سے نفرت کریں۔ بے دین و بد عمل اولاد سے نفرت، متقی اجنبی سے محبت عبادت ہے۔ امت کے فساد کے وقت کسی سنت کو زندہ کرنا بہترین جہاد اور بڑی عبادت ہے۔ فاسق مسلمان کی بدکاری سے ناراض ہونا عبادت ہے۔ مسجدوں کی تعمیر نہایت اعلیٰ عبادت اور انبیاء کرام کی سنت ہے۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے عالموں کے پاس جانا عبادت ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ نماز کا انتظار مطلقاً عبادت ہے، مگر مسجد میں بیٹھ کر انتظار بڑی عبادت ہے۔ کیا بات۔ توبہ، استغفار، نماز روزی کی طرح عبادت ہے۔ شادی اور نکاح میں شرکت اگر سنت کی نیت سے ہو تو عبادت ہے۔ اب تو ہمارے نکاحوں میں لوگ تماشائی بن کر یا کھانے کے لیے آتے ہیں، جس کا کچھ ثواب نہیں پاتے، اور جب انشاءاللہ عبادت کی نیت سے آیا کریں گے تو جیسے لوگ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہیں، تب انشاءاللہ رونق ہی کچھ اور ہوگی اور بہار ہی کچھ اور آئے گی۔ تو یہ نکاح، شادی وغیرہ دعوت میں عبادت کی نیت سے جائے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ ادھر تو یہ جاتے ہیں جی، ہمارے اتنے بندے آئے تھے ہم بھی اتنے جائیں گے، جتنا ہمارا کھا کے گئے تھے ہم بھی اتنا کھا کے آئیں گے۔ دنیا داری ہمیں دیا تھا اتنا ہم بھی دے کے دنیا داری آئیں گے۔ عبادت کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، تو عبادت کا تصور اس میں کیسے ہوگا؟ مطلب آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ نا جس کا کچھ اور جب انشاءاللہ عبادت کی نیت سے آیا کریں گے کہ یہ ایک شادی سنت ہے، اور ایک سنت ہے کہ نیک کام ہوا ہے، اسلام و دین پر ایک عمل ہوا ہے، آقا فرماتے نکاح کرو کہ اس سے تمہارا آدھا دن محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر اس طرح کسی مسلمان کی خوشی میں داخل ہونا، اس کی دلجوئی کرنا، اور اس معاملے میں جو بھی شریعت کے اس طرح کے پیارے پیارے احکام ہیں، اور دعوت قبول کرنا جہاں جہاں قبول کرنے کی سنت ہے، اور سنت کی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا، عبادت ہے۔ جب اس نیتوں کے ساتھ یہ کام کیے جائیں گے اور اس نیتوں کے ساتھ شرکت کی جائے گی تو جیسے عید کے دن کی اپنی رونق ہوتی نا، تو لکھ رہے ہیں کہ اس طرح مطلب کہ ان دعوتوں کی بھی اپنی رونق ہوگی۔ تو وہ جو یہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں اتنے آئے تھے، سن ٹبرے آئے سن، ہمارے یہاں بھی فیملی آئے تھے، ہم بھی یوں ہی جائیں گے، اور ہمیں اتنا دے کر گئے تھے ہم بھی یہی دیں گے، ہمارے ہاں اتنی مٹھائی لے کر آئے تھے ہم اتنی مٹھائی لے کر جائیں گے، رسم و رواج، فروٹ لے کر آئے تھے اتنے فروٹ لے کر جائیں گے۔ یہ سارا کہاں جائے گا جی؟ پھر یہ سارا انشاءاللہ کسی اور سلسلے میں جائے گا۔ اللہ اکبر، اس سلسلے میں جائے گا جی؟ اس کسی اور سلسلے مثالی معاشرہ کریں گے نا، اس میں اس کو ہم اٹھا کے رکھ دیں، ٹھیک ہے، تاکہ میرا یہ موضوع پورا ہو جائے۔ جی جی۔ بزرگان دین کی حیات، زندگیاں، اور خصوصاً حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری سیرت کا مطالعہ بہترین عبادت ہے۔ اس سے تقوی، رب عز و جل کا خوف اور عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ جب نیند سلامتی کو طلب کرنے اور رات کے وقت قیام کرنے کی نیت سے ہو تو اس کی یہ نیند بھی عبادت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ شکر بڑی عبادت ہے جو گزشتہ انبیاء کے دین میں بھی جاری تھی۔ خواہشات کی مخالفت کرتے ہوئے حلال کو بھی چھوڑ دینا افضل ترین عبادت ہے۔ سلطنت اسلامی کی سرحدوں کی حفاظت کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ تقریباً میں نے 53 مدنی پھول آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس پر حصار یعنی اسی پر موقوف نہیں ہے،
اور ظاہر میں نے جو سمجھے کہ یہ اس میں تو بہت ڈیٹیل ہے, بہت ساری اور بھی مدنی پھول ہوں گے. اس سارے کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ عبادت گزار کون, والدین کی اطاعت, والدین کی فرما برداری, والدین کو راضی کرنا, باپ کو راضی کرنا. اللہ اللہ کتنی بڑی عبادت ہے. باپ راضی رب راضی, باپ ناراض رب ناراض. بندہ رب کو راضی مطلب باپ کو راضی کرنے کے لیے مطلب وہ کہتے ہیں نا تن من دھن کی بازی لگا دے کہ میرا باپ راضی ہو جائے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اس میں دائرے میں رہتے ہوئے ماں کو راضی کرے. یعنی کہ یوں دیکھیں بیوی کو بھی اگر پانی پلائے گا ثواب کی نیت سے تبھی ثواب ملے گا. تو یہ چیزیں تو یہ ان چیزوں کو غور کیجئے. گھر میں بھی باہر بھی سڑک پر بھی آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ پر, ایک بزرگ آ کر بڑی عمر کے کھڑے ہو گئے, ان کے لیے سیٹ نہیں ہے, آپ ان کی ایک مطلب بڑی عمر کے اور ان کی احترام میں اگر آپ سیٹ خالی کر کے ان کو بٹھا دیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. حضور یہاں پر میں ایک آپ سے گزارش کروں گا, 2 کوسچنز ہیں چھوٹے چھوٹے لیکن اس پہ بہت سی سوسائٹی کا سیگمنٹ کور ہوتا ہے. سب سے پہلے پروفیشنلز کے حوالے سے جو بھی آپ نے نیکیوں کی لسٹ گنوائی, پروفیشنلز اس میں خاص طور پہ ڈاکٹرز, ہمارا شعبہ ان کے ساتھ وابستہ ہے کہ ان کے پاس کتنے مواقع ہوتے ہیں نیکیاں کمانے کے, جس کی بھی پبلک ڈیلنگ ہے وہاں پر نیکیاں کمانے کے کتنے مواقع ہیں, پرووائڈیڈ کہ وہ فائنینشیل کنسیڈریشن پر ہے. ابھی جب ہم مرکز الاولیاء لاہور سے آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے باب المدینہ ٹرین میں بیٹھنے لگے, ہمارا ڈبہ نمبر 5 تھا, 7 نمبر تک وہ ٹرین کے ڈبے لگے ہوئے تھے, آگے فوراً انجن آ گیا, 7 کے آگے ڈبے ہی وہ نیچے جا ہی نہیں رہے تھے. اب ایک بندہ آیا بڑے پیار سے اس نے سلام کیا اور کہا آپ کا ڈبہ نمبر کون سا ہے؟ میں نے عرض کی 5 نمبر ہے. اس نے کہا یہ بھی آگے چلا جائے گا انجن, پھر ڈبے لگیں گے 5 4 3 2 1. اتنے پیارے انداز سے اس نے بات کی, اتنے اچھے انداز سے ہماری تشویش کو دور کیا, پھر وہ چلا گیا. اب اس نے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ملازم ہی تھا, ریلوے کا کام کر رہا تھا. اب یہ جو ڈاکٹر ہے یا کوئی پبلک ڈیلنگ والے لوگ ہیں, ایک ایک لفظ سے کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صرف مریض کو یہ بتا دے کہ آپ کو بیماری کیا ہے, آسان لفظوں میں بتائے اور اس کو بتائے جبکہ بتانے کیا محال ہو, ورنہ پتہ چلے سن کر ہی وہیں وہ آدھا زیادہ بیمار ہو جائے گا. ڈاکٹر بولے میں تو صوبان بھائی کی بات پر عمل کیا تھا. صحیح فرما رہے ہیں آپ, کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں شیئر نہیں کرتے, ان کے پروٹوکولز میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ کہ آپ نے کرنا ہے. تو حضور یہ ایک ایک لفظ سے نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ if you can encourage someone do it, it may take 5 seconds but it may become a treasure for him for the lifetime. کہ 5 سیکنڈ آپ کو لگیں گے, اگر آپ کسی کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں, آپ کے 5 سیکنڈ لگیں گے, اس کے لیے شاید ساری زندگی کے لیے خزانہ بن جائے. اور یہ لفظ جو امیر اہل سنت سے میں نے سیکھا ہے, یہ بیج کی طرح ہوتے ہیں. اگر ذہن کے اندر ایک برا بیج بو دیا گیا, ہو سکتا ہے وہ نفرت کا جنگل بن جائے, اور اگر ایک اچھا بیج بو دیا گیا, یہ بات کی صورت میں عرض کر رہا ہوں, لفظ بو دیا گیا, ہو سکتا ہے محبت کا گلستان بن جائے. تو حضور یہاں 2 باتیں ہوئیں, ایک یہ کہ ایک ایک لفظ سے نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں, اور دوسرا یہ ڈاکٹر اور پروفیشنلز جو ہیں یہ پیسے بھی ساتھ کما رہے ہوتے ہیں, یعنی ان کو فیس مل رہی ہے, تنخواہ مل رہی ہے. تو اس صورت میں ان کا کسی سے خیر خواہی کرنا, اچھے انداز سے بولنا, یہ بھی نیکی بن سکتا ہے. حدیث پاک میں ہر تر جگر میں اجر ہے. سبحان اللہ. یعنی بلی پر رحم کرنے والے پر کے لیے یعنی پیاس سے کتے کو پانی پلانے میں جنت کی بشارت. اللہ, ایک پیاس سے کتے پر کسی نے رحم کیا, اس کے لیے جنت کی بشارت. ایسی بات پا رہے ہم لوگ. تو کیوں نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے تو آپ تسلی سے اس کی کوئی بات سن لیتے ہیں, اس کو محبت کے 2 بول دیتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی مالی کیفیت اچھی نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹڈ پیکج نکال دیتے ہیں, یا مطلب کہ اس کو فری آف کاسٹ آپ کر دیتے ہیں, یا آپ کے پاس خود اتنی میڈیسنز آئی ہوئی ہوتی ہیں جو فری آف, آپ کے جیب 1 روپیہ آپ کا نہیں لگا ہوا ہوتا, آپ کسی مریض کو اٹھا کر وہ دوائی دے دیں, تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بہت کچھ اس میں سرمایہ ہوا, تو اس کے لیے بڑی راحت کا سامان ہو جائے. تو اس طرح تو مریضوں کے ساتھ, بلکہ میں تو کہ ڈاکٹر تو کرنے والے ہو سکتا ہے کر بھی لیں, کہ بعض تو مریضوں کے نمبر بھی رکھ لینے چاہیے. اگر شرعی کو اس میں رکاوٹ یا کباط نہ ہو, تو جیسے کہ میل ٹو میل اگر ہم بات کریں, اور ایک بزرگ آدمی ہے, بوڑھا آدمی, کو پتا ہے کہ یار یہ بیچارہ بوڑھا آدمی آیا تھا, بیمار تھا, اور اس کے آگے پیچھے بھی کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے, آپ ڈاکٹر کو اس کا نمبر رکھ لیں. اور پھر 2-4 دن کے بعد ڈاکٹر فون کرے گا, آپ نے پہچانا, اب بتائیں کہ بوڑھا آدمی جس کو کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہو, وہ گر پڑ کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا, آج وہی ڈاکٹر اس کو فون کر کے پوچھے کہ بزرگ طبیعت کیسی ہے آپ کی, آپ نے پہچانا ہے, میں آپ کا وہی ڈاکٹر ہوں جس کے بعد آپ آئے تھے. وہ میرا خیال ہے وہ ادھر ہی کھڑا ہو جائے گا کہ بیٹھا ہوا ہوگا, ڈاکٹر صاحب کا فون, وہ پورا دن 4 دن تو خالی اس کی خوشی میں نکل جائیں گے. وہ گاؤں وہ ادھر بھی ملتا ہے, ڈاکٹر صاحب کا فون آیا تھا, ڈاکٹر صاحب کا فون آیا تھا, ڈاکٹر صاحب کا فون آیا تھا. لیکن اب یہ کہ اب کرے کون,
बात तो यही होती है। सोबान भाई, मैंने अमील सुन्नत को इससे बढ़कर चीजें करते हुए देखा। यानी डॉक्टर के पास पेशेंट कितने होंगे, ये अमील सुन्नत के मुरीद हैं। नहीं, मैं समझता हूँ आप हजारों डॉक्टर को भी मिला लो ना, या बड़ी तादाद डॉक्टर को मिला लो और उन सबके नंबर और पेशेंट को भी ले लें आप, फिर भी अमीर सुन्नत के मुरीदिन की तादाद को आप नहीं पहुंच सकते। ठीक है। और मुरीद पीर को अपना तबीब ही समझ रहा होता है। मुरीद का ये होता है यार ये पीर है, मेरा तबीब है। ये अलग बात, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और पीर से डायरेक्ट रूहानी कनेक्शन हो जाता है। डॉक्टर के पीर के पास जाना जरूरी नहीं होता, पीर से ताल्लुक जरूरी है, जाना जरूरी नहीं है। पीर से कनेक्टिविटी जरूरी है। पीर के पास पर्सनली फिजिकली अपीयरेंस होना ये इतना मैटर नहीं करता, अगर जिसके अपने बरकतें हैं। आपने फरमाया था पीएचडी के इज्तिमा में, एक बात नक्श होगी दिल पे हमारे, वापसी पे ट्रेन पर भी करते रहे हम बात, कि पीर जो है वो अपनी मुरीदी से बाहर नहीं निकाल सकता, मुरीद कर सकता है। पीर तो बावफा है ना पीर तो बावफा है। पीर कभी नहीं निकाल सकता, पीर कह ही नहीं सकता तो मेरा मुरीद नहीं है, मतलब ये पीर निकाल नहीं सकता। ये मुरीद ही बेवफाई पर उतार आता है और कहता है कि यहाँ से मेरा पीर नहीं है। तो ये ना, अब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अमीर सुन्नत का जो मैं आपको बयान, बहुत अमीर सुन्नत से मोहब्बत करने वाले डॉक्टर हैं, बेशक एक से एक अत्तारी हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर बने हुए हैं। ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे एनजीओज इस तरह की सोशल वर्किंग काम कर रहे होते हैं जो अमीर सुन्नत से बहुत मोहब्बत कर रहे होते हैं। इस तरह बहुत सारी पब्लिक डीलिंग के लोग हैं जो अमीर सुन्नत बहुत मोहब्बत कर रहे होते हैं। वो अगर देख और सुन रहे हैं तो वो देखिएगा अमीर सुन्नत एक आम से आम अपने मुरीद इस्लामी भाई को बाकायदा कॉल करते हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, हाल अहवाल लेते हैं और मतलब बार बार तबीयत भी पूछते रहते हैं। यानी यहाँ पर्सनली कोई ब्लड रिलेशन मैटर नहीं कर रहा, एक रूहानी कनेक्शन मैटर कर रहा। तो मैं कहता हूँ डॉक्टर का मरीज का भी एक अपना कनेक्शन है। ये मेडिकल समझती है इसको जो मैं कह रहा हूँ, वो क्योंकि मरीज जो है डॉक्टर को बहुत कुछ समझ रहा होता है और डॉक्टर के लिए मरीज भी कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं रखता, जो प्रॉपरली मेडिकल को जो जानते समझते हैं कि एक इनकी भी एक अच्छी रिलेशनशिप होती है मरीज और डॉक्टर की भी। तो इस तरह मतलब अमीर सुन्नत पूछते हैं, खैरख्वाही करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और मतलब के तबीयतें पूछेंगे, कई कई दिनों तक तबीयतें पूछेंगे और बाद औकात रोज के रोज तबीयतें पूछेंगे, रोज के रोज तबीयतें पूछेंगे। ये कैफियत होती है। ये जो आपने फरमाया, ये मैं एक ऐड करता चलूं, जो आपने फरमाया ना कि डॉक्टर का भी रिलेशन होता है, तिब की जान कहा जाता है इस चीज को कि जो मरीज मेरा गया ये दोबारा मेरे पास जरूर आए, मुझे फॉलो अप आके दे के जो मैंने बात कही थी, यानी उसकी लर्निंग यही है कि जो मैंने दवा इसको दी, जो परहेज बताया, जो कोर्स ऑफ एक्शन दिया, इसका इस पे असर क्या हुआ। अगर वो मरीज उसको पहली दफा के बाद छोड़ देता है तो उसकी लर्निंग रुक जाती है। मैं यहाँ डॉक्टर को मशवरा दूंगा, एक मरीज वापस आता है ये कह के यार डॉक्टर साहब के दवा में बहुत असर था, मैं दोबारा डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ। ऐसे ही। और एक मरीज आता है डॉक्टर साहब की जबान में बहुत असर था, किरदार बहुत असर था, मैं उसको मिलने जा रहा हूँ। यानी डॉक्टर साहब के बाद दोबारा जाएगा दवा लेने के लिए, जबकि बीमारी अभी खुली है। यानी डॉक्टर भी जानता है कि जब मरीज सही हो जाता है ना तो फिर तो ढूंढ के नहीं आता ही तब जब ये दोबारा इसको प्रॉब्लम आती है। इसी तरह मैं डॉक्टर साहब को ये मशवरा दूंगा कि आप ऐसा करें कि मरीज जब सही हो जाए ना, सिर्फ आपके किरदार से इतना मुतासिर हुआ कि आकर सिर्फ बोले डॉक्टर साहब अब तबीयत ठीक थी, मैंने कहा चले दोबारा आपसे मिल लूं, सिर्फ देखने आया हूं, मिलने आया हूं आपसे, आपके अखलाक बहुत अच्छे थे। ये मैं बातें ही कर रहा हूँ नॉर्मली, और सारे अच्छे डॉक्टर की कमी नहीं है और ये मशवरे ही हैं, इससे इंशाल्लाह सवाब बहुत मिलेगा, बहुत सवाब मिलेगा। आप मदनी फूल तो मदीना अता फरमा रहे, लेकिन यहाँ तो मामला ये डॉक्टर ने पहले लिखा होता है कि टोकन ले लें, फीस फलाह को जमा करवा लें। अब मैं मिलने गया हूँ किसी को तो पहले फीस जमा करवानी पड़ेगी डॉक्टर को मिलने के लिए। तो देखिए ना, देखिए हर काम जो डॉक्टर कर रहा है वो नाजायज हो जरूरी नहीं है। सही, ठीक है, आपकी मेरी समझ में ना आता हो ये भी जरूरी नहीं है कि वो काम गलती हो। बहुत सारे काम दुनिया में ऐसे लोग कर रहे होते हैं जो आप और मेरी समझ में नहीं आ रहे होते, मगर शरीयत उसकी मजम्मत नहीं करती, तो आप और मैं क्यों मजम्मत करें भाई। ठीक है। तो मगर यहाँ तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस प्रोवाइडर बाय सेल्फ और बाय नेचर और बाय कैरेक्टर, अगर हम स्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है मिसाली माशरे के लिए बहुत अच्छा
حضور ایسا بھی تو ہوتا ہے کبھی کبھار ایک بندے نے اپنا الگ سے کھاتا کھولا ہوتا ہے کوئی، فار ایگزامپل ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کسی بھی آپ پبلک ڈیلر کو دیکھ لیں جو کہ پبلک ڈیلنگ کرتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں بتاتا نہیں ہے. اب ایک جگہ پر گئے ہم، دعوت اسلامی کا منتھلی میگزین فیضان مدینہ دیا، اب اکثر اوقات ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ روٹ لے جو کہ ہم اس کو روٹ دے رہے ہیں کہ اس روٹ پہ آپ چلیں. اب کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ وہ کسی چھوٹے شہر میں جب سے وہ ڈاکٹر بنے ہیں وہ ایک دن دیتے ہیں، یہاں پہ ان کی فیس اگر 2500 ہے تو وہاں پہ ان کی فیس 200 اور واقعی 200 ہے، وہاں پہ وہ آپریشن بھی کرتے ہیں. جب ہم نے ان سے شیئر کیا وہ مسکرا پڑے، کہتے میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، یہ میرا اپنا ایک ہے، میں ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہوں، پاکستان کا ایک مانا ہوا ڈاکٹر ہے وہ. اب اسی طرح کسی نے کہا ہوا کہ جی جو یعنی ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی کہ نرسری میں اگر کوئی ایسا بچہ آئے گا جس کا کوئی وادی وارث نہیں مل رہا تو اس کے جو خرچے ہیں اس کے بچے کے دودھ وغیرہ کے وہ میں کروں گا. اب اکثر اوقات یہ نیکیوں کا اس نے اپنا ایک سسٹم کھولا ہوتا ہے، وہ شیئر نہیں کرتا. اس پر میں آپ کو ایک مدنی پھول عرض کروں. پچھلے جو مفتی قاسم صاحب بیان کر رہے تھے اس میں انہوں نے مدنی پھول دیا تھا، بہت خوبصورت تھا کہ ہم آپ کے سامنے ایک بظاہر بے عمل آدمی ہیں اور آپ بظاہر باعمل ہیں، مگر کیا پتا کہ آپ کے اس اور اسی صورت میں بندہ تکبر کر جاتا ہے، سامنے والے کو خود سے کمتر سمجھتا ہے اور خود کو بہتر سمجھتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے. تکبر خود حرام ہے. فرماتے ہیں کہ کیا پتا کہ جو اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے کہ میں ایک عالم ہوں، مطلب میں ایک اہل علم ہوں یا میں پابند شریعت ہوں، میں یہ ہوں، کیا پتا کہ تمہارے عمل میں کتنا کھوٹ ہو. اللہ اللہ. اور وہ جو بے عمل نظر آ رہا نا، کیا پتا وہ کوئی ایک ایسا عمل کر رہا ہو جو اللہ کے حضور قبول ہو اور اللہ اس عمل کی وجہ سے کسی بخشش کر دے اللہ اور تمہاری یہ تکبر تمہیں جہنم میں لے جائے. آپ دیکھیں نا وہ غار کے منہ پر جو پتھر آ گیا، ایک ایک نیکی گنتی کرائی نا، ایسی بات کہ وہ عورت پر قابو پا چکا تھا مگر اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، وہ پتھر ہٹ گیا. غار مطلب غار کے منہ سے پتھر ہٹ گیا، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، پتھر ہٹ گیا. وہ ماں باپ کیسا اس سے سلوک کیا، غار کے منہ سے پتھر ہٹ گیا. وہ اس نے اس کا حق جو پیسہ جو اس کے پاس تھا جس کا اس کو علم نہیں تھا، اور جا کر اس کو اس کے علم دلایا اور اس کو اس کا مال واپس کیا کہ وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میرا مال اس کے پاس رہ گیا ہے. مگر یہ تینوں کام چونکہ اللہ کے لیے کیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تینوں کی ان اعمال کو کیسا قبول کیا، اور ان تینوں نے اپنے اس نیک اعمال کا اللہ کے حضور واسطہ وسیلہ دیا کہ اللہ اگر یہ تجھے بارگاہ میں قبول ہے تو یہ پتھر ہٹ جائے یا پریشانی دور ہو جائے. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب نیک عمل کا وسیلہ اتنی بڑی مصیبت ٹلنے کا سبب بن گیا تو جس کے صدقے نیک عمل کی اور ایمان کی توفیق نصیب ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کا وسیلہ کتنے بڑی بڑی مصیبتوں کو حل کرتا ہے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار. کیسے سنو گے؟ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج، یہ ساری گوتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. صلو علی الحبیب. تو میری مدنی التجا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. عبادات کے تصور کو سمجھیں، اپنے گھر میں بھی نیکی و پرہیزگاری، نرمی، عفو، درگزر، مسکرانا، پیار اور محبت سے رہنا، محبت، پیار، اتفاق، لڑائی جھگڑوں فساد سے بچنا اور نیکی کی دعوت دینا، اصلاح امت کے کام کرنا اور نیکی کے راستے بتانا. ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری عبادات ہیں. عبادت کے جب بیج بونے ہیں تو بہت ساری عبادات ہیں اور ایسی عبادات ہیں کہ اگر ہم ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو شاید اللہ نصیب کرے، اللہ کی توفیق شامل تو سانس عبادت بن جائے. سانس عبادت. اب سانس عبادت کیسی؟ اب بندہ سویا ہے، سانس ہی تو لے رہا ہے، باقی کیا کر رہا ہے؟ کوئی اور کام نہیں کر رہا، سو رہا ہے، سانس ہی لے رہا ہے. اور اگر عبادت پہ قوت پانے کی نیت سے سو رہا ہے تو وہ سونا بھی اس کی عبادت ہے. سبحان اللہ. اچھا اسی عبادت میں سونا عبادت ہے جب یہ نیت سے سویا، اور نیت یہ کر کے سویا کہ میں تہجد پڑھوں گا اور اس کی آنکھ نہ کھلی تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تہجد کا ثواب دیتا ہے اور اس کی نیند اس پر صدقہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اب سوچئے کہ اس کا اگر آپ کنکلوژن نکالیں گے نا وہ نیت بن جائے گی. کیا بات.
इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियत पर है, और मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। अच्छी नियतें करने की आदत हो, मैं भी पैदा करूं, आप भी पैदा करें। मदीना जी, एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह सलमान भाई, मिसाली मुआशरे में निगरानी शुरा की आमद मरहबा, अल्हम्दुलिल्लाह। निगरानी शुरा जब तशरीफ फरमा होते हैं, जैसा कि आपका मौजू है इबादत गुजार कौन, तो निगरानी शुरा फरमा रहे थे कि हमारा मौजू तो कुछ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब निगरानी शुरा तशरीफ फरमा होते हैं तो हर तरह के मौजूआत के बारे में जो है ना हमें जवाबात मिल रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 23, 24, 25 को जब अभी बाबुल मदीना हाजिरी मेरी काबीना, मेरी तो बड़ी कोशिश थी कि निगरानी शुरा से बस एक ही चीज का सवाल किया जाए कि इनकी जुबान से बस मुर्शिद सुनना बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरी नाकिस अकल के मुताबिक इस वक्त जो सबसे करीब तरीन है बापा के वो निगरान शुरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना वो उनका कुर्ब जो है निगरान शुरा को मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जुबानी पर मुर्शिद का फैजान और मुर्शिद का तज़किरा सुनना भी उतना ही अच्छा लगता है। तो उस सारी जितना भी वो होता है सवालात या कोई भी मौजू होता है, उसमें निगरान शुरा माशाल्लाह बड़े आसान तरीके से समझा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे पूरी शुरा और निगरान शुरा की खैर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे रब्बे करीम मुरीद कामिल बनने की सादत नसीब फरमाए, दुआ कीजिए। आमीन। और अपने पीर साहब की तवक्कुआत पर पूरा उतरना भी हमें नसीब फरमाए। आमीन। दावत इस्लामी को हम सबको अल्लाह ताला नजर बद से प्यारे हबीब के सदके में महफूज फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बहुत सारी कॉल्स अभी बाकी हैं और बहरहाल सिलसिले का वक्त इख्तिताम पजीर है। ये आप देख रहे हैं कि स्टैंडीज आपको नजर आ रही हैं और इनमें वुजू का तरीका रिसाला, सुभान अल्लाह, ये जो है वो आपको इसका टाइटल पेज जो है वो नजर आ रहा है। इस हफ्ते पढ़ने के लिए मेरी सुन्नत ने जो तरगीब दिलाई है, ये वुजू का तरीका रिसाला पढ़ने की तरगीब दिलाई है। और दुआ फरमाते हैं, दुआ अत्तार, या अल्लाह जो कोई वुजू का तरीका नामी रिसाले के 54 सफ़ात का मुताला कर ले, उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त बावुजू रहने की सआदत नसीब फरमा। ये मेरी सुन्नत की दुआ है। और बावुजू रहने से अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जो है वो बंदे की हिफाजत करते हैं। और भी बहुत सारे इसके फजाइल व बरकात हैं। इस रिसाले का मुताला कीजिए, मकतबतुल मदीना से इसको हदीयतन हासिल कीजिए। दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी आप ये रिसाला डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, मुताला भी कर सकते हैं। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। के करीब बान लगा